فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تو تم دیکھو گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں روگ ہے، یُسَارِعُونَ فِیہم، انہی کے اندر گھسنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. لے جاؤ کشمیر کا مسئلہ، پھر بھاگو یو این او کی طرف، پھر جاؤ فلاں اور پھر فلاں اداروں میں وہیں سے معاملات طے کرواؤ. گویا کہ ساری ہماری بھاگ دوڑ تگ و دو جو ہے پھر یہی ہے کہ انہی کے اندر. تَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، کیوں؟ اس لیے کہ دلوں میں روگ ہے، نفاق ہے. ایمان ہو، اللہ پر اعتماد ہو، اللہ پر یقین ہو، اللہ سے خلوص اور اخلاص ہو تو یقین ہوگا اللہ مدد کرے گا ہماری. ان تنصروا اللہ ینصرکم، پھر آپ لڑ جائیں گے، بھڑ جائیں گے. جب وہ روگ ہے، اللہ پر اعتماد نہیں، خود اللہ کے ساتھ مخلص نہیں، توقع نہیں کہ اللہ مدد کرے گا، تو اب رہ گیا یو این او اور امریکہ بہادر. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِم، وہ تو انہی کے اندر گھستے رہتے ہیں، کوشش کرتے رہتے ہیں. یقولون نخشى ان تصیبنا دائرہ، اب وہ کہتے یہ ہیں کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ کوئی گردش زمانہ جو ہے اس کی ہم پر جو ہے کوئی مصیبت نہ آ جائے، ہم اس کے لیے ان کا سہارا لیتے ہیں. فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ وَأَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد ہی فتح لے آئے یا اپنے پاس سے کوئی اور ایسا فیصلہ ظاہر فرما دے. فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَصَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، کہ پھر جو کچھ وہ اپنے جیوں میں چھپائے ہوئے ہیں اس پر انہیں نادم ہونا پڑے. انہیں معلوم ہو جائے گا کہ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، پتہ چل جائے گا کہ وہی سب ہیں کہ جو اصل دھوکہ دے رہے ہیں، کہ جن پر ہم نے سارا تکیہ رکھا تھا. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور اس وقت پھر اہل ایمان کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں. حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، ان کے تمام اعمال حبط و اکارت ہو جائیں گے اور وہ خسارے والے بن کر رہ جائیں گے. اب آ رہی ہیں وہ تین آیتیں جو میں نے عرض کیا ہے کہ یہ تین آیتیں اہل ایمان کے لیے، وہ اہل ایمان کے جو جد و جہد میں مبتلا ہو گئے، اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے سب کو کہ کمر کسنے کے اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، اللہ کی شریعت کو نافذ کرنا ہے، ہمیں ظالم اور فاسق اور کافر کی حد سے نکلنا ہے، ہم پر اس کا فتویٰ نہ لگے اللہ کا، اس کے لیے جو ہے محنت کرنی ہے. اب محنت کرتے ہوئے ظاہر بات ہے کہ پھر بعض مراحل ایسے بھی آ جاتے ہیں کہ مشکلات ہوتی ہیں، مصائب آتے ہیں، تکالیف آتی ہیں. اگر اس مصیبت اور مشکل اور تکلیف میں آدمی کے قدم لڑکھڑانے لگے اور وہ کچھ پسپائی اختیار کرنا شروع کرے، تو یہ جو ایک نفسیاتی کیفیت ہے، جو لوگ اس میں مبتلا ہو گئے ہوں، یہ ان سے تین آیتیں ہیں خطاب کرنے والی اہم ترین. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو جو کوئی بھی لوٹ گیا تم میں سے اپنے دین سے، فسوف یاتی اللہ بقوم، تو ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا کر ایک ایسی قوم کو لے آئے گا، یحبہم، جنہیں اللہ محبوب رکھے گا، وَيُحِبُّونَهُ، اور جو اسے محبوب رکھیں گے، أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وہ اہل ایمان کے حق میں بہت نرم ہوں گے، أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ، کافروں پر بہت بھاری ہوں گے، جو جاہدون فی سبیل اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی خوف نہیں کریں گے. اب یہاں چونکہ لفظ یرتد آ گیا ہے تو ایک کوئی ارتداد ہے قانونی ظاہری، ایک شخص اسلام کو چھوڑے کافر ہو جائے، یہودی ہو جائے، نصرانی ہو جائے، ہندو ہو جائے، یہ تو قانونی مرتد ہے. ایک ارتداد ہے الٹے پاؤں پھرنا شروع کر دینا، پسپائی اختیار کرنا. اوپر تو اسلام کا لبادہ ہے لیکن پہلے جد و جہد میں لگے ہوئے تھے، محنتیں کر رہے تھے، وقت لگا رہے تھے، ایثار کر رہے تھے، انفاق کر رہے تھے، بھاگ دوڑ کر رہے تھے. اب کوئی آزمائش آئی ہے، ٹھٹک کر کھڑے رہ گئے ہیں. کلما ادا لہم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا، اور نہ صرف کھڑے رہ گئے ہیں بلکہ اب کچھ پیچھے ہٹ رہے ہیں. یہ جو ایک کیفیت ہے، تو فرمایا کہ تم یہ نہ سمجھو اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے، تم اللہ کے محتاج ہو. تمہیں اپنی نجات کے لیے اپنے اس فرض کو ادا کرنا ہے. اگر تم نے پسپائی اختیار کی تو اللہ تمہیں ہٹائے گا اور کسی اور قوم کو لے آئے گا، کسی اور کے ہاتھ میں اپنے دین کا جھنڈا تھما دے گا. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یاتی اللہ بقوم، اللہ لے آئے گا کسی اور قوم کو، یحبہم. یہ جو تین جوڑے آئے ہیں، اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے. اللہم ربنا اجعلنا منہم. اہل ایمان کے حق میں بہت نرم ہوں گے. ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. عزت علی الکافرین، کافروں پر بہت سخت ہوں گے. یہی بات آئی ہے پھر سورہ
فتح کے اندر بھی اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں بہت رحیم اور شفیق، کفار پر بہت سخت۔ تیسرا جوڑا یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، ان کے رشتہ دار، ان کے دوست کہیں گے کیا ہو گیا، دماغ خراب ہو گیا تمہارا، تم فینیٹک ہو گئے ہو، تمہیں اولاد کا خیال نہیں، تمہیں اپنی مستقبل کی فکر نہیں، ان کی پرواہ نہیں کریں گے۔ پھیرا نہیں واپس کوئی فرمان جنوں کا، اور تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی، خیریت جاں راحت تن صحت داماں، سب بھول گئی مصلحتیں اہل ہوس کی۔ اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سو گزری، تنہا پس زندہ کبھی رسوا سر بازار، کڑکے ہیں بہت شیخ سرے گوشہ منبر، اور برسے ہیں اور گرجے ہیں بہت اہل حکم بر سرے دربار۔ چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناوی کے دشنام، چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت، اپنوں سے کوئی طرز ملامت۔ چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناوی کے دشنام، چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت۔ اس عشق نہ اس عشق پہ نادم ہے مگر دل، ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغ ندامت۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ کردار ہے، یہ جوڑے جو ہیں تین دو دو لفظوں کے جوڑے، دو دو ترکیبیں ہیں، ان کو اچھی طرح ذہن نشین کریں اور دعا مانگیں اللہ سے، اللہ ہمیں اس کردار کو عملاً اختیار کرنے کی توفیق دے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ بہت وسعت رکھنے والا ہے، یعنی اللہ کے فضل کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ اگر تم اپنے بھائیوں کو، دوستوں کو، عزیزوں کو، ساتھیوں کو، رفیقوں کو دیکھتے ہو کہ اللہ کا بڑا فضل ان پر ہوا ہے، کیسے کیسے انہوں نے مرحلے سر کر لیے، کیسی کیسی بازیاں جیت لی ہیں، تو اللہ سے فضل تلاش کرو، اللہ تمہیں بھی ہمت دے گا، اس لیے کہ اس دین کے کام میں اس قسم کا رشک جو ہے وہ پسندیدہ ہے۔ حضرت عمر کو تھا نا خیال، کیونکہ ایک خاص وقت میں اس وقت ان کے پاس دولت کافی تھی، جب غزوہ تبوک کے لیے حضور نے کہا ہے کہ انفاق کرو، انہوں نے سوچا کہ آج میں ابو بکر سے بازی لے جاؤں گا، اس لیے کہ آج کل کاروباری لوگوں کے پاس کبھی وہ ہوتی ہے کیش جو ہے، نقد سامان کچھ ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا، سارا معاملہ کریڈٹ پہ گیا ہوا ہے، لیکن یہ کہ اس وقت ان کے پاس تھا تو انہوں نے کہا کہ آج تو میں بازی لے جاؤں گا، لیکن حضرت ابو بکر جو کچھ تھا وہ سب لے آئے، اور حضرت عمر آدھا لے کر آئے تھے، تو حضرت عمر نے کہا میں نے جان لیا ابو بکر سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا۔ تو اس معاملے میں فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں، خیر میں، بھلائی میں ایک دوسرے سے آگے نکلو۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا ولی تو اصل میں اللہ ہے، اس کا رسول ہے، تمہارا دوست، پشت پناہ، حمایتی، رازدار جو ہونے چاہیے اللہ نمبر ایک، رسول نمبر دو، والذین آمنوا، اور اہل ایمان۔ کفار سے، یہود سے، نصارہ سے، ہندوؤں سے، کسی اور سے دلی دوستی یہ ایمان کے منافی ہے۔ اگر دین کی غیرت ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کی حمیت دل میں ہوگی تو دلی دوستی نہیں ہو سکتی۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، الذین، اور یہ اہل ایمان کون سے اہل ایمان؟ میرے اور آپ جیسے اہل ایمان نہیں، وہ اہل ایمان الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جو نماز قائم رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں جھک کر۔ یہاں راکعون کا مطلب یہ ہے کہ رکوع کرتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے، یہ زکوٰۃ دینا اس لیے کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں کہ سب سے بڑھ کر انفاق فی سبیل اللہ کا مستحق کون ہے؟ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے دین میں ہمہ وقت ہمہ لگ گئے ہیں، ان کے پاس اپنی معاش کے لیے وقت نہیں ہے، وہ ہے سب سے بڑھ کر مستحق۔ ظاہر بات ہے وہ فقیر اس معنی میں تو نہیں ہے کہ جھک کر آپ سے مانگیں گے، انہیں تو آپ کو جھک کر دینا ہوگا، آپ انہیں دیں اور وہ قبول کر لیں تو آپ ان کا احسان مانیے۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دوستی قائم کر لے گا، والذین آمنوا، اور اپنا حقیقی دلی رشتہ انہی کے ساتھ قائم کرے گا جو اہل ایمان ہیں، فإن حزب اللہ هم الغالبون، یہاں یوں سمجھیے کہ محذوف یہ ہے کہ پھر یہ حزب اللہ بن جائیں گے، اور سن لو کہ حزب اللہ ہی غالب رہنے والے ہیں۔ یہ شرائط پہلے پوری کی جائیں، یہ تمام معیارات جو ہیں ان پر پورا اترا جائے، پھر یقیناً اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے فإن حزب اللہ هم الغالبون، یقیناً پھر حزب اللہ جو ہے وہی غالب رہے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء، پھر بات آ رہی ہے، اہل ایمان مت بناؤ ان لوگوں کو
کہ جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا رکھا ہے، ان لوگوں میں سے بھی کہ جنہیں کتاب دی گئی تھی تم سے پہلے، اور دوسرے کافروں سے بھی کسی کو اپنا ولی اور دوست مت بناؤ، نہ مشرکین میں سے نہ اہل کتاب میں سے۔ واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اگر تم مومن ہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو، اذان دیتے ہو، تو یہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، نقلیں کرتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عقل سے عاری ہیں۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، ان سے کہیے اے نبی کہ اے کتاب والو، هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا، آخر تمہیں کیا ضد ہو گئی ہے ہم سے، کس بات کا انتقام ہم سے لے رہے ہو؟ إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ، سوائے اس بات کے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا، اور اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ، اور اس پر بھی جو پہلے نازل کیا، وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، واقعہ یہ ہے کہ تمہاری اکثریت جو ہے اب نافرمانوں پر اور ناہنجاروں پر مشتمل ہو چکی ہے۔ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ، کہیے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں، یہ جو تم مذاق اڑا رہے ہو اور تماشا کر رہے ہو اور استہزاء کر رہے ہو، اس سے زیادہ بری بات کیا ہے؟ مصوبۃ عند اللہ، سزا ہوگی اللہ کی طرف سے، اور وہ سزا کیسی کیسی ہوگی؟ من لعنہ اللہ، جس کو اللہ لعنت فرما دے، وغضب علیہ، اور اس پر غضبناک ہو جائے، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور جس میں سے کہ پھر وہ بنا دے بندر اور خنزیر، وعبد الطاغوت، اور جنہوں نے بندگی کی شیطان کی، اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل، یہ سب کے سب جو ہیں بہت دور کے درجے میں ہیں، بہت برے مقام میں ہیں، اور بہت دور چلے گئے ہیں، بہت ہی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں سواء السبیل سے۔ وَإِذَا جَاءَكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ تمہارے پاس آتے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، حالانکہ وہ داخل بھی ہوئے تھے کفر کے ساتھ اور نکلے بھی ہیں کفر کے ساتھ۔ میرے نزدیک یہ اشارہ ہو رہا ہے انہی لوگوں کی طرف جن کا ذکر سورہ آل عمران میں ہے، جنہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ صبح کو ایمان لاؤ، شام کو کافر ہو جاؤ، تو وہ داخل بھی ہوئے ہیں تو کفر کے ساتھ، نکلے بھی ہیں تو کفر کے ساتھ۔ وہ داخل ایک لمحے کے لیے بھی انہیں ایمان کی کوئی حلاوت نصیب ہوئی ہی نہیں، شعوری طور پر یہ فیصلہ کر کے کہ رہنا تو ہمیں اپنے ہی دین پر ہے، لیکن دھوکے کی خاطر اور اسلام کی اور اس دین کی جو ساکھ بن گئی ہے اس ساکھ کو نقصان پہنچانے کی خاطر ہم یہ سازش کر رہے ہیں۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ، اور اللہ خوب جانتا ہے، خوب زیادہ واقف ہے جو وہ چھپائے ہوئے تھے۔ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ، اور تم دیکھو گے ان میں سے بہت سو کو کہ بہت بھاگ دوڑ کرتے ہیں گناہ کے کاموں میں، والعدوان، اور ظلم کے کاموں میں، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام کے کھانے پر، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہت ہی برا ہے وہ عمل جو یہ کر رہے ہیں۔ لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاسم واكلهم السحت، کیوں نہیں منع کیا اور کیوں نہیں منع کرتے ان کے درویش، ان کے صوفی، ان کے پیر و مرشد اور ان کے علماء ان کو گناہ کی بات کہنے سے اور حرام خوری سے۔ ہمارے پیر بھی حرام خوری سے روکیں گے نہیں، انہیں تو اس میں سے نذرانے مل جانے چاہیے، اللہ اللہ خیر سننا، کہاں سے کمایا، کیا کھایا، کہاں سے، اس سے کوئی بحث نہیں۔ لولا ینہاہم الربانیون، حالانکہ کام تو یہ تھا کہ اللہ والے جو ہیں وہ انہیں روکیں، منع کریں، نہیں المنکر، امر بالمعروف جو ان کا فریضہ تھا۔ لبئس ما کانوا یصنعون، بہت برا ہے وہ کام جو وہ کر رہے ہیں۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اور یہود نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا۔ مطلب یہ کہ ایک تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی رحمت جو تھی ہمارے لیے وہ ختم ہو گئی، اس لیے کہ یہ رحمت جو تھی نبوت کی ہمارے لیے تھی، مختص تھی، اور یہ اب یہ ہاتھ جو ہے یہ دست رحمت اللہ کا ہماری طرف سے بند ہو گیا۔ یا یہ ہے کہ جیسے مذاق اڑایا کرتے تھے کہ اللہ جو ہے جب قرض حسنہ مانگتا ہے اس کا مطلب ہے اللہ فقیر ہے ونحن اغنیاء۔ ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بن گئے یا بن جائیں ان کے ہاتھ، ولعنوا بما قالوا، اور ان پر لعنت ہے اس کے سبب کہ جو انہوں نے کہا۔ بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں، ينفق کیف یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور یقیناً اضافہ کرے گا ان میں سے بہت سو کے لیے جو کچھ کہ اے نبی نازل کیا گیا آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے، ان کی سرکشی میں اور کفر میں۔
یعنی ان کی ضد بڑھتی جا رہی ہے. اللہ کی طرف سے جو احسان بھی آپ پر ہو رہا ہے، آپ کے ساتھیوں پر ہو رہا ہے، اللہ جو فتحیں دے رہا ہے، جو دین کو رفتہ رفتہ غلبہ حاصل ہو رہا ہے، اس کے نتیجے میں صلح حدیبیہ کی بات تو بڑی تیزی کے ساتھ بھی سمجھیے کہ عرب کے اندر صورتحال بدلنی شروع ہو گئی. اب اس سے یہ کہ بجائے اس کے کہ اب بھی سمجھ لیتے کہ حق کیا ہے اور یکسو ہو کر اس کا ساتھ دیتے، اب ان کے اندر وہ جلن جو ہے اور حسد کی آگ بڑھتی جا رہی ہے. وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم نے ان کے مابین قیامت تک کے لیے دشمنی اور بغض ڈال دیا ہے. كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ، جب بھی کبھی یہ آگ روشن کرتے ہیں جنگ کے لیے، سازشیں یہ کرتے تھے. یہ ساری جنگیں جو ہیں، خاص طور پہ غزوہ احزاب جو ہے، وہ تو سب یہ یہودیوں کی سازش کے نتیجے میں ہوئی ہے. لہذا یہ سب کو ادھر ادھر جا کر سفارتیں بھیج کر لوگوں کو جمع کرتے تھے، تم آؤ باہر سے حملہ کرو، ہم اندر سے جو ہے تمہاری مدد کریں گے. تو یہ گویا کہ آگ بھڑکاتے رہتے ہیں جنگ کی. کلما اوقدوا نارا للحرب، جب کبھی بھی وہ کوئی آگ روشن کرتے ہیں آگ کی جنگ کی، اطفا اللہ تعالیٰ اس کو بجھا دیتا ہے. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور پھر بھی یہ زمین میں فساد بچانے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے رہتے ہیں. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور اللہ ایسے مفسدوں کو پسند نہیں کرتا. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور تقوی کی روش اختیار کرتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیتے. وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جنات النعیم، اور ہم لازماً انہیں داخل کرتے نعمتوں والے باغوں میں. وَلَوْ أَنَّهُمْ، اب یہ آیت ذرا نوٹ کیجئے اس لیے کہ یہاں پر اپنے آپ کو بھی رکھ کر سوچئے گا. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر انہوں نے قائم کیا ہوتا تورات کو اور انجیل کو اور جو کچھ کے نازل کیا گیا ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے، یہ کھاتے اپنے اوپر سے بھی اور اپنے قدموں کے نیچے سے بھی. یعنی ہم نے تورات دی تھی تو اس لیے دی تھی کہ ایک تو رکوع آ چکا، 7واں رکوع، کہ وہ فیصلے سارے کیے جائیں تورات کے مطابق. اس سے اگلی بات کیا ہے، تورات کے نظام کو قائم کرو. ایک تو جھگڑا ہے، مقدمہ ہے، فیصلہ کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے شریعت کے مطابق. ایک یہ کہ قائم کرنا ہے پورے اس نظام کو جو تورات نے دیا ہے، پورے اس نظام کو جو قرآن نے دیا ہے، اس کو قائم کرنا ہے. اگر انہوں نے قائم کیا ہوتا، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اگر انہوں نے قائم کیا ہوتا تورات کو اور انجیل کو اور جو کچھ کے نازل کیا گیا ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ، یعنی اللہ کی نعمتوں کی بارش ہوتی ان کے اوپر سے بھی، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے دھارے پھوٹتے ان کے قدموں کے نیچے سے بھی، چشمے پھوٹتے. مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ، ان میں ہے کچھ لوگ، تھوڑے لوگ ہیں جو سیدھی راہ پر ہیں، درمیانی راہ پر ہیں. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، لیکن یہ کہ اکثر جو ہیں ان میں سے وہ لوگ ہیں کہ جو بہت ہی بری حرکتیں کر رہے ہیں، غلط عمل ہے اور ان کا رویہ نہایت غلط ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، بڑی سخت آیت ہے یہ. اے رسول پہنچا دیجئے جو کچھ نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر بالفرض آپ نے ایسا نہ کیا، فما بلغت رسالتہ، تو آپ اس کی رسالت کا حق ادا نہیں کریں گے. یہی وجہ دیکھیے کہ قرآن مجید میں اگر حضور پر تنقید نازل ہوئی وحی میں، وہ بھی موجود ہے. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی موجود ہے. ابھی ہم پڑھ آئے ہیں لیس لک من الامر شیء، گرفت تھی کہ نہیں، یہ نہیں کہ اسے چھپا لیا ہو، جو کچھ ہے. بلغ ما انزل الیک، ایک تو یہ کہ آپ لوگوں کے خوف سے کچھ چھپائیں، ایک یہ کہ اپنی کسی مصلحت کی وجہ سے چھپائیں. کوئی شے بھی اگر جان بوجھ کر چھپا لی تو گویا کہ آپ فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کوتاہی کا ثبوت دیں گے. العبد عبد وان ترقى والرب رب وان تنزل. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. لوگوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، یقیناً اللہ تعالیٰ کافروں کو راہیاب نہیں کرتا. قل یا اہل الکتاب، اب یہ بھی آیت پھر دوبارہ پڑھیے گا بعد میں اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے،
کہہ دیجئے اے نبی یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، لستم علی شیء، تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہے، تمہارا کوئی مقام نہیں ہے، تمہاری کوئی جڑ بنیاد نہیں ہے، تم ہم سے ہم کلام ہونے کے مستحق نہیں ہو، تمہیں ہم سے دعا کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، جب تک کہ تم قائم نہ کرو تورات اور انجیل کو، وما انزل الیکم من ربکم، اور جو کچھ نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے۔ اب یہاں پڑھ لیجئے یا اہل القرآن لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن وما انزل الیکم من ربکم، اے قرآن کے ماننے والو تمہاری کوئی حقیقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، تم سمجھتے ہو ہم امت مسلمہ ہیں، ہم اللہ والے ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے رسول کے امتی ہیں، جو چاہو سمجھو، جوتے تمہیں لگ رہے ہیں، تمہاری ہر طرف سے مرمت ہو رہی ہے، عزت نام کی شے نہیں رہی، تم کتنی ہی تعداد میں ہو، دنیا میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اس سے زیادہ کے لیے تیار رہو، لستم علی شیء، تمہاری کوئی حیثیت نہیں، حتی تقیموا القرآن وما انزل الیکم من ربکم، جب تک کہ قرآن اور جو تمہاری طرف نازل کی، حضور کو وحی خفی بھی تو دی گئی ہے نا، سنت رسول وحی خفی کا ظہور ہے، وہ بھی نازل کی گئی ہے حضور پر وحی خفی، تو جب تک کتاب و سنت کا نظام قائم نہیں کرتے، اور یا اہل القرآن کا خطاب خود حضور نے ہمیں دیا ہے، میرا کتاب چاہے مسلمانوں پر قرآن مجید کا حقوق، اس میں یہ حدیث موجود ہے، اس میں حضور کی وہ الفاظ ہیں، یا اہل القرآن لا تتوسدوا القرآن، اے قرآن والو قرآن کو تکیہ نہ بنا لینا، اسے ذہنی سہارا نہ بنا لینا، اسے اپنی پیٹھ کے پیچھے نہ پھینک دینا، تکیہ پیٹھ کے پیچھے ہوتا ہے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم لا تتوسدوا القرآن، بلکہ کیا کرنا، یا اہل القرآن لا تتوسدوا القرآن واتلوہ حق تلاوتہ فی آناء اللیل والنہار، پڑھا کرو اسے رات کے اوقات میں بھی دن کے اوقات میں بھی جیسے کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، وافشوہ، اسے عام کرو، پھیلاؤ، اس کی دعوت جو ہے پہنچاؤ، وتغنوہ، اسے خوش الحانی سے پڑھو، اور اس کو دولت کو سمجھو کہ یہ سب سے بڑی دولت ہے، تغنوہ، اسے سمجھو کہ اصل دولت یہ ہے، وتدبروا فیہ لعلکم تفلحون، اور تدبر کرو، غور و فکر کرو، اس کی گہرائیوں میں غوطہ دنی کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم ولا یزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا، لیکن اے نبی یقیناً ان لوگوں کی تو بہت سی بڑی تعداد، اکثر لوگوں کو جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے، اس کی وجہ سے ان میں اضافہ ہوگا، ان کی سرکشی میں، ان کے کفر میں، ان کی طغیانی میں، ان کی آگ جو ہے بڑھتی چلی جائے گی، حسد کی آگ، اس میں وہ مزید جلتے چلے جائیں گے۔ فلا تأس علی القوم الکافرین، تو آپ ان کافروں کے بارے میں اب افسوس نہ کریں، نبی چونکہ نہایت رحیم اور شفیق ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ لوگوں پر عذاب کو پسند تو نہیں کرتا، دشمن کو بھی معاف کرتا ہے، لہذا اسے صدمہ ہوتا ہے۔ پھر اپنی قوم ہو، جیسے کہ بنو اسماعیل تھے، ان کے بارے میں تو جب عذاب کی خبریں آ رہی تھیں سورہ یوسف اور سورہ یونس اور سورہ ہود میں کہ اب ان پر عذاب گویا کہ آیا چاہتا ہے، تو حضور کے بالوں میں ایک دم سفیدی آ گئی۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا حضور کیا ہوا، آپ پر بڑھاپا طاری ہو گیا اچانک؟ فرمایا شیبتنی ہود واخواتھا، مجھے سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے بوڑھا کر دیا ہے، کیونکہ ان صورتوں کا انداز ایسا ہے کہ جیسے اب مہلت ختم ہوا چاہتی ہے اور عذاب کا دھارا جو ہے اب چھوٹنے والا ہے۔ فلا تأس علی القوم الکافرین، تو اب افسوس نہ کیجئے آپ ان کافروں کے بارے میں۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى، اب یہ آیت تقریباً وہی ہے جو اس سے پہلے سورہ بقرہ کے 8ویں رکوع میں آ چکی ہے، جس سے کہ دھوکہ ہوتا ہے لوگوں کو کہ شاید ایمان بالرسالت کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ اب ہم سورہ نساء میں بھی پڑھ آئے ہیں جو اللہ اس کے رسولوں کے مابین تفریق کرے تو اولئک ھم الکافرون حقا، باقی وہاں ساری بحث میں کئی بار کر چکا ہوں، اسی بات کو یہاں ذہن میں رکھیے کہ ان تمام صورتوں کے اندر حضور پر ایمان لانے کی دعوت تو قدم قدم پر ہے، قدم قدم پر ہے، قدم قدم پر ہے، لہذا اس سے استغنا کرنا جو ہے سوائے اس کے کہ اپنی نیت میں فساد ہو اور اپنے ہی دل میں کجی پیدا ہو چکی ہو، اور اس کا کوئی امکان نہیں۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور جو یہودی ہوئے، والصابئون، اور جو صابی تھے، والنصارى، اور نصارى، من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اب یہاں سمجھ لیجئے موضوع اپنے اپنے زمانے میں
جس نے بھی جو ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر اور اس نے عمل کیے اچھے، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ حزن سے دوچار ہوں گے۔ یہ تمام جو ہے اپنے اپنے دور میں، جب تک حضرت مسیح نہیں آئے، یہودیوں میں جو لوگ بھی تھے وہ کتاب اللہ تورات پر یقین رکھتے تھے، موسیٰ کو مانتے تھے، نبیوں کو مانتے تھے، نیک عمل کرتے تھے آخرت، لیکن یہ کہ اصل سے عمل کے معاملے میں کیا ہے، اللہ کی رضا جوئی اور آخرت کی جزا طلبی، عمل کے معاملے میں یہ چیزیں ضروری ہیں۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا، ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے، بہت رسول بھیجے۔ یہ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، رسول کا لفظ نبی کی جگہ آ سکتا ہے، رسول تو آئے ہیں حضرت موسیٰ کے بعد صرف حضرت عیسیٰ، باقی سب نبی ہیں۔ ہم نے بہت سے نبی بھیجے، کلما جاء رسول بما لا تهوى انفسهم، جب بھی کبھی ان کے پاس کوئی نبی یا رسول آیا وہ چیز لے کر جو ان کے جیوں کو نہیں بھائی، پسند نہ آئی، فریقا کذبوا، ایک جماعت کو تو انہوں نے صرف جھٹلانے پر اتفاق کی، وہ فریقا یقتلون، اور کچھ لوگوں کو وہ قتل بھی کرتے رہے۔ وحسبوا اللہ تکون فتنۃ، اور انہوں نے سمجھا کہ اس پر کوئی پکڑ نہیں آئے گی، کوئی عقوبت نہیں ہوگی، ہم پر کوئی سرزنش نہیں ہوگی، فعموا وصموا، تو وہ بہرے بھی ہو گئے، اندھے بھی ہو گئے۔ ثم تاب اللہ علیہم، اللہ نے بھی فوراً نہیں پکڑا، انہیں مہلت دی، ان کو توبہ کی جو ہے وہ مہلت دی، موقع دیا۔ ثم عموا وصموا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اور اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، بڑھتے چلے گئے۔ ثم عموا وصموا کثیر منہم، ان میں سے بہت سے، واللہ بصیر بما یعملون، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہی بات جو اس سے پہلے آ چکی ہے سورہ نساء میں۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی ہے مسیح ابن مریم، یعنی اللہ ہی نے یہ لبادہ اوڑھ لیا ہے مسیح کی شخصیت کا۔ وقال المسیح، جبکہ مسیح نے تو یہ کہا تھا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، بندگی اور پرستش کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، یقیناً جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوں گے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اب یہ دوسری شکل تھی۔ ایک تو یہ کہ گاڈ انکارنیٹ، جیکوبائٹس جو ہیں ان کا تو عقیدہ یہ تھا کہ یہ اللہ ہی نے یہ روپ دھار لیا ہے عیسیٰ کی شکل میں۔ ایک ہے تثلیث، اور تثلیثیں بھی دو رہی ہیں۔ ابتدا میں تثلیث یہ تھی کہ اللہ، پھر حضرت مریم، گاڈ ایز فادر، گاڈ ایز مدر، اینڈ گاڈ دی سن، گاڈ دی فادر، گاڈ دی مدر، گاڈ دی سن۔ یہ تثلیث اصل میں مصر میں موجود تھی پہلے سے، فرعون کے زمانے سے چلی آ رہی تھی۔ اسی تثلیث کے اندر ڈھال دیا انہوں نے عیسائیت کو، تاکہ وہ آسانی سے مصر کے لوگ عیسائیت قبول کر لیں۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ حضرت مریم کو نکال دیا گیا اور ہولی گھوسٹ کو ان کی جگہ لے آیا گیا۔ گاڈ دی فادر، گاڈ دی سن اینڈ دی ہولی گھوسٹ، یہ تین کی تثلیث بنی ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا ہے کہ اللہ تین میں کا ایک ہے، تین میں کا تیسرا ہے۔ وما من الہ الا الہ واحد، جبکہ حقیقتاً نہیں ہے کوئی الہ سوائے ایک الہ واحد کے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اور اگر یہ باز نہ آئے اس سے جو کچھ کہہ رہے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ان میں سے جو کافر ہیں ان پر بہت سخت عذاب آ کر رہے گا۔ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ، تو کیا یہ اللہ کی جناب میں توبہ نہیں کرتے؟ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ، اور اس سے استغفار نہیں کرتے؟ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تو غفور اور رحیم ہے۔ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ، مسیح ابن مریم اور کچھ نہیں سوائے اس کے کہ ایک رسول تھے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، اب دیکھیے بالکل وہی الفاظ ہیں جو سورہ آل عمران میں حضور کے بارے میں آئے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد اس کے سوا کیا ہے کہ اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول آئے ہیں۔ ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ، اور ان کی جو والدہ تھی وہ صدیقہ تھی۔ ہم دیکھ چکے ہیں سورہ نساء میں کہ نبیوں کے بعد سب سے اونچا درجہ صدیقین، تو خواتین کو نبوت نہیں ملی ہے، لیکن اس کے بعد کا جو دوسرا درجہ ہے اس میں بہت چوٹی کی حیثیتیں انہیں ملی ہیں۔ ہماری امت میں الصدیقۃ الکبریٰ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی، سب سے بڑی صدیقہ، صدیق اکبر حضرت ابو بکر، اور صدیقۃ الکبریٰ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔
اسی طریقے سے حضرت مریم صدیقہ وامہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھاتے تھے، انسان تھے، بشر تھے، سارے بشری تقاضے ان کے ساتھ تھے۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھو ہم کس طرح ان کے لیے اپنی آیات کو واضح کرتے ہیں۔ ثم انظر، پھر دیکھو، انا یوفکون، وہ کہاں سے لوٹا دیے جاتے ہیں، کہاں سے الٹا دیے جاتے ہیں۔ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، کہیے کہ کیا تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا انہیں کہ جو نہ تمہارے لیے کسی برے کا اختیار رکھتے ہیں نہ نفع کا۔ واللہ هو السمیع العلیم، جبکہ اللہ ہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے کتاب والو، لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو۔ ظاہر بات ہے کہ تم نے عیسیٰ کو جو کچھ بنا دیا ہے تو محبت کی وجہ سے، عقیدت کی وجہ سے بنایا ہے۔ حضور کی شان میں بھی مبالغہ آرائی لوگ اگر کرتے ہیں تو محبت کی وجہ سے کرتے ہیں، عشق رسول کے نام پر کرتے ہیں، عقیدت کے غلو کی وجہ سے کرتے ہیں، لیکن غلو جو ہے یہ در حقیقت انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو غیر الحق، ناحق۔ ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل، مت پیروی کرو اس قوم کی جو تم سے پہلے گمراہ ہو چکے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ تثلیث جو ہے ہورس آئسس، یہ تثلیث جو ہے مصر میں موجود تھی، اسی کو انہوں نے اختیار کیا ہے۔ من قبل وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور انہوں نے بہت سو کو گمراہ بھی کیا ہے اور خود بھی وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گئے۔ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ داؤد وعیسی ابن مریم، لعنت کیے گئے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے، داؤد کی زبان سے بھی اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے بھی۔ ظاہر بات ہے کہ اس قوم کا جو بھی کردار رہا ہے مسلسل، تو آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھیں گے تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی ان پر بہت لعن طعن کی ہے، اور خاص طور پر یہ نیو ٹیسٹمنٹ میں گاسپل کے اندر تو حضرت مسیح نے جو تنقیدیں کی یہودیوں پر، خاص طور پر ان کے علماء پر، احبار پر، صوفیاء پر، کہ تم سانپ کے سپوڑیے ہو، تمہارا حال ہے ایسا جیسے کہ قبریں ہوتی ہیں کہ اوپر بہت سفیدی پھری ہوئی ہے اور چادر پڑی ہوئی ہے، اندر گلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تم نے اوپر مذہبی لبادے اوڑے ہوئے ہیں اور تمہاری ابائیں اور قبائیں، لیکن تمہارے اندر جو ہے بھرا ہوا ہے، خباثت بھری ہوئی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، اور تم مچھر چھانتے ہو اور سموچے اونٹ نکل جاتے ہو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر جو ہے بڑی بڑی بحثیں ہو رہی ہیں، جبکہ بڑے بڑے گناہ جو ہیں وہ کھلے بندوں ہو رہے ہیں۔ یہ سارا جو کردار ہے علماء یہود کا، جس کا کوئی نقشہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے ہاں کے علماء سو میں، جو بھی برے علماء ہیں ہمارے ہاں دنیا دار مولوی ہیں، ان میں وہ نقشہ نظر آ جائے گا۔ تو جس قدر لعن طعن حضرت مسیح نے کی ہے وہ تو محفوظ ہے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حدود سے تجاوز کر رہے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، یہ لوگ ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے، منع نہیں کرتے تھے منکر سے کہ جو وہ کرتے تھے۔ جس معاشرے میں سے یہ نہیں منکر ختم ہو جائے گا پھر معاشرہ پورا کا پورا سڈاس بن جائے گا۔ یہ تو گویا کہ صفائی ہے، ہر شخص دیکھے، نگاہ رکھے، ایک دوسرے کو روکتا رہے، ٹوکتا رہے، یہ کام غلط ہے، یہ مت کرو۔ لیکن جس معاشرے سے یہ چیز، یہ احتساب جو ہے یہ ختم ہو جائے گا تو وہ ظاہر بات ہے کہ پھر اس کے اندر خرابی پیدا ہو جائے گی۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، بہت برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا۔ ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، ان میں سے بہتوں کو تم دیکھو گے کہ وہ کافروں کی حمایتی بنتے ہیں اور ان کی حمایت خود اپنے لیے تلاش کرتے ہیں۔ لبئس ما قدمت لہم انفسہم، بہت ہی بری ہے وہ کمائی جو ان کے نفسوں نے ان کے لیے آگے بھیجی ہے۔ یہ جو کرتوت ہے یہ سارے جمع ہو رہے ہیں اللہ کے ہاں، اور ان کا وبال جو ہے وہ ان پر آئے گا۔ ان سخط اللہ علیہم، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا ان پر، وفی العذاب ہم خالدون، اور وہ عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ، اور اگر یہ ایمان لے آتے اللہ پر اور نبی پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اور جو کچھ ان پر نازل کیا گیا یعنی قرآن حکیم، مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو انہوں نے ان کافروں کو پھر اپنا اولیاء نہ بنایا ہوتا۔ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن اکثریت ان کی جو ہے وہ نافرمانوں پر مشتمل ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہ بہت اہم آیت ہے۔ تم پاؤ گے اہل ایمان کے حق میں شدید ترین دشمن یہود اور ان کو کہ جو مشرک ہیں۔ مشرک مکہ وہ بھی تھے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان کی دشمنی بھی کم سے کم یہ کہ کھلی تھی، ظاہر تھی، باہر تھی، سامنے سے حملہ کرتے تھے۔
لیکن یہ کہ بدترین دشمنی جو تھی آستین کے سانپ بن کر اور سازشی انداز میں نقصان پہنچانے میں ان سے کہیں بڑھ گئے یہود۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، اہل ایمان کے حق میں عداوت اور دشمنی کے اعتبار سے تمام انسانوں میں سب سے شدید تم پاؤ گے الیہود، یہود کو، والذین اشرکوا۔ آج بھی ہنود اور یہود ادھر ہنود ہیں، اس لیے کہ اس قسم کا شرک تو اب صرف ہندوستان میں رہ گیا اور کہیں رہا ہی نہیں۔ ہندوستان کے بھی صرف نچلے طبقے میں رہ گیا ہے، عام طور پر اوپر کے طبقے میں نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اب بھی یہود اور ہنود کا گٹھ ہے۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور تم لازماً پاؤ گے قریب ترین ان میں سے، مودت کے اعتبار سے، محبت کے اعتبار سے، دلجوئی کے اعتبار سے، اہل ایمان کے حق میں ان لوگوں کو جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نصارہ ہیں۔ اور یہ واقعہ ہے کہ یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جس قسم کی دشمنی یہودیوں نے کی اس وقت عیسائیوں نے نہیں کی۔ حضرت نجاشی نے مسلمانوں کو پناہ دی، مقوقس شاہ مصر نے بھی حضور کی خدمت میں ہدیے بھیجے، ہرقل نے بھی حضور کا جو نامہ بر گیا تھا اس کی عزت کی، احترام کیا، چاہتا بھی تھا کہ اگر میری پوری قوم مان لے تو ہم اسلام قبول کر لیں۔ نجران کے عیسائی آئے، مان کر تو نہیں گئے، لیکن یہ کہ وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بڑے بھائی نے چھوٹے کو ڈانٹا اور کہا کہ یہ تو ہے تو نبی ہی، ہم نہیں، لیکن ہم کیا کریں، ہمارے پاؤں میں جو ہے وہ سونے کی زنجیریں پڑی ہوئی ہیں رومی بادشاہوں کی طرف سے، ہمارے یہ اعزازات اور مفادات ختم ہو جائیں گے۔ لیکن ان کی طرف سے جس کو کہا جائے کہ کوئی بٹر مخالفت، کوئی سخت جو ہے وہ نہیں ہوئی، جبکہ یہود کی طرف سے شدید ترین دشمنی ہوئی۔ ذالک بان منہم قسیسین و رہبان، اور یہ اس لیے ہے کہ ان میں ہے موجود عالم بھی اور درویش بھی، یعنی ان میں علماء حقانی بھی ابھی موجود تھے اور ان میں درویش بھی جو واقعی اللہ والے تھے وہ بھی موجود تھے۔ بحیرہ راہب تھا جس نے حضور کو پہچانا ہے بچپن کے اندر۔ اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ جن کی تصدیق جنہوں نے کی ہے سب سے پہلے ورقہ ابن نوفل، تو وہ عیسائی ہو کر آ گئے تھے نا، تھے تو عرب کے رہنے والے، لیکن یہ کہ وہ حق کی تلاش میں شام گئے اور عیسائیت اختیار کی تھی۔ کانا یکتب التوراۃ بالعبرانیہ، وہ عبرانی زبان میں تو تورات لکھا کرتے تھے، انہوں نے تصدیق کی کہ ہاں یہ وہی ناموس ہے کہ جو ہے محمد آپ پر نازل ہوا جو کبھی موسیٰ اور عیسیٰ پر نازل ہوا تھا۔ تو ان کے اندر قسیس تھے، رہبان تھے، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور یہ اس لیے ہے کہ وہ استکبار نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے۔ اب نہیں ملیں گے آپ کو، یہ دور ختم ہو چکا ہے، یہ کہ اس وقت کے دور کی بات ہے جبکہ قرآن نازل ہو رہا تھا۔ اس کے بعد جو صورت بدلی ہے، پھر کروسیڈز کے اندر جو وحشت اور بربریت جو ہے عیسائیوں کی طرف سے آئی ہے، اور عیسائی علماء نے اور ان کے مذہبی پیشواؤں نے جس طریقے سے کہ خون کی ہولی کھیلی ہے اور کھلوائی ہے اپنی قوم سے، وہ تو واقعہ یہ ہے کہ تاریخ کا بہت ہی بدنما داغ ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب انہوں نے سنا وہ چیز کہ جو رسول پر نازل کی گئی تھی۔ یہ اصل میں ایک وفد آیا تھا 70 افراد کا کہ جو آیا تھا حبشہ سے، کچھ نو مسلم تھے جو وہاں پر گئے تھے، صحابہ وہ ہجرت کر کے کچھ عرصے رہے تو ان کے ذریعے سے کچھ لوگوں تک اسلام پہنچ گیا تھا۔ پھر یہ کہ وہ مدینے میں جب اسلام کو غلبہ ہو گیا ہے اور اب امن ہو گیا ہے تو ان کا ایک وفد آیا تھا۔ انہیں پھر آ کر جب قرآن سنایا گیا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب انہوں نے سنا جو کچھ کے نازل کیا گیا ہے رسول پر، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، تم دیکھتے ہو ان کی آنکھوں کو، تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، جو حق کی پہچان انہیں حاصل ہوئی اس کے زیر اثر ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں روانہ ہو گئیں، آنسوؤں کی ندیاں بہہ نکلیں۔ یقولون، اور وہ کہہ رہے ہیں، ربنا آمنا، اے رب ہمارے ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں لکھ دے شاہدوں میں سے، گواہوں میں سے۔ وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق، اور کیسے ممکن ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر اور وہ حق جو ہم تک پہنچ گیا ہے اس پر۔ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا، اور ہمیں تو بڑی طمع ہے، بڑی خواہش ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں داخل کرے ہمارا رب مع القوم الصالحین، نیک وکار لوگوں کے ساتھ۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، تو جو کچھ انہوں نے کہا، جو دعا کی، جو ان کا اعلان حق تھا، اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو بدلے میں دیا جنات تجری من تحتها الانہار، وہ باغات دیے کہ جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، وذالک جزاء المحسنین، اور یہی بدلہ ہے احسان کی روش اختیار کرنے والوں کا، جو اسلام کے بعد ایمان سے بھی آگے احسان تک پہنچ جائیں، ان کا بدلہ یہی ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، رہے وہ لوگ
جنہوں نے انکار کیا اور جھٹلا دیا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم، تو وہ تو پھر جہنمی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین، صدق اللہ العظیم۔ شرائع سماویہ میں کھانے پینے کی چیزوں میں حلت و حرمت، تحلیل و تحریم جو ہے، یہ بہرحال ایک اہم موضوع ہے۔ یہ موضوع آپ کو یاد ہوگا سورہ بقرہ سے چل رہا ہے مسلسل، کہ جو مشرکانہ اوہام کی وجہ سے ان کے ہاں بہت سی چیزوں کے بارے میں نسلاً بعد نسل کچھ چیزیں ذہنوں میں بیٹھ گئی تھیں کہ یہ چیزیں حرام ہیں، اور یہ کہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں پھر ذہنوں سے، دلوں سے، مزاجوں سے نکلنے میں بہت وقت لیتی ہیں، اور بار بار جو ہے اس کی طرف توجہ دلانی پڑتی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، نہ حرام ٹھہرا لو ان پاکیزہ چیزوں کو جنہیں اللہ نے تمہارے لیے حلال ٹھہرایا ہے، ولا تعتدوا، اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اپنے تقویٰ کے جوش میں اور بہت زیادہ نیکی کے جذبے میں بھی بہت سی چیزیں کہ جو حلال ہیں ان کو اپنے اوپر حرام کر بیٹھتے ہیں۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، یقیناً اللہ تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، کھاؤ ان چیزوں میں سے جو تمہارے رب نے تمہیں دی ہیں، اللہ نے دی ہیں، جو حلال بھی ہیں طیب بھی ہیں، حلال ہوں قانونی طور پر، صاف ستھری ہوں، پاک ہوں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اس اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو کہ جس پر تمہارا ایمان ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، یہ قسموں کے سلسلے میں سورہ بقرہ میں بھی بات آئی تھی، اب آخری حکم آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مؤاخذہ نہیں کرے گا تم سے تمہاری قسموں میں سے جو لغو ہوتی ہیں، بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی ارادے کے، واللہ باللہ تکیہ کلام کے طور پر استعمال کرنا، جو عربوں کی خاص عادت تھی اور آج تک ہے۔ تو اس کو ظاہر بات ہے کوئی نہیں سمجھتا کہ یہ قسم کھا رہا ہے، یہ تو گویا کہ ان کا تکیہ کلام ہے، تو اس پر مؤاخذہ نہیں ہے۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، لیکن اللہ مؤاخذہ کرے گا ان چیزوں پر کہ جو تم نے قسم باندھی ہے، عقدتم، اب اس میں تاکید باب تفعیل ہے، پورے اہتمام کے ساتھ تم نے ایک بات طے کی ہے اور اس پر قسم کھائی ہے۔ فَكَفَّارَتُهُ، اب اگر ایسی قسم کو توڑنا ہو تو اس کا ایک کفارہ ہے۔ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ، اس کو کھانا کھلانا ہے 10 مساکین کو، محتاج کو، وہ اوسط کھانا کہ تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو۔ او کسوتہم، یا پھر ان کو کوئی کپڑا دینا ہے۔ او تحریر رقبہ، یا تیسری شکل یہ ہے کہ کسی غلام کو آزاد کرنا ہے۔ فمن لم یجد، اور اگر کسی کے پاس ان تینوں کی کوئی صورت موجود نہ ہو، کوئی بالکل فقیر ہے اور بالکل اس کے پاس کچھ نہیں ہے، مفلس ہے، فصیام ثلاثۃ ایام، تو 3 دن کے وہ روزے رکھے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جبکہ تم وہ قسم کھا بیٹھو۔ واحفظوا ایمانکم، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ کذالک، اس کا مطلب یہ نہیں کہ لازماً ان کو برقرار رکھو، یعنی کہ قسم اگر ایسی ہے کہ جو کھولنی ہے، توڑنی ہے، جذبات میں کھا بیٹھے ہیں تو کفارہ دو، یہ بھی اس کی حفاظت میں آ گیا۔ واحفظوا ایمانکم کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح فرما رہا ہے تاکہ تم شکر کرو، حق ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب یہ شراب اور جوئے کے بارے میں بھی آخری حکم۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اہل ایمان، یقیناً شراب اور جوا اور بت اور پانسے یہ سب گندے کام ہیں، شیطان کے عمل میں سے ہیں۔ فاجتنبوہ، تو اس سے بچ کر رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو شراب اور جوا تو پہلے بھی آ چکا ہے، لیکن انصاب اور ازلام وہ تقسیم کرتے تھے پانسوں کے ذریعے سے اور پھر ازلام کے ذریعے سے، ان کا وہ بھی ایک جوئے کی قسم بن جاتی تھی۔ تو ان تمام چیزوں کو جو ہے رجس من عمل الشیطان قرار دیا۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، یقیناً شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے سے تمہارے اندر دشمنی اور بغض پیدا کر دے۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ شراب کے نشے میں بھی انسان چونکہ اپنا ہوش اور شعور کھو بیٹھتا ہے،
تو اب اسے کچھ معلوم نہیں کیا بکواس اس نے کی ہے، کیا کر رہا ہے۔ اس سے بھی یہ ہے کہ بہت سے جھگڑے شروع ہو جائیں گے، فساد شروع ہو جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ بہت بڑے بڑے راز جو ہیں اس زمانے میں، بڑی بڑی حکومتوں کے، امپائرز کے، سپر پاورز کے، وہ شراب کے نشے میں جو ہے وہ چرا لیے جاتے ہیں اور وہ راز نکل جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ان چیزوں سے تمہیں بچانا چاہتا ہے، اور شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے مابین عداوت اور بغض پیدا کر دے۔ اسی طریقے سے جوئے میں بھی چونکہ آدمی دیکھ رہا ہے، وہ اس نے ہارا، پھر کچھ اور ہارا، پھر کچھ اور ہارا، ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ برسٹ ہو جاتا ہے غصے میں اور وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے اسے نظر آ رہا ہے کہ جو مجھ سے جیت رہا ہے وہ کسی محنت کی وجہ سے نہیں جیت رہا ہے۔ اگر تو کوئی محنت ہو، کوئی کوشش ہو، کسی نے کمایا ہو، تو ظاہر بات ہے اسے انسان گرج نہیں کرتا کہ ٹھیک ہے اس نے محنت کی ہے اور اس نے مجھ سے یہ مزدوری لی ہے یا مجھ سے یہ کمائی حاصل کی ہے۔ لیکن یہ کہ ایک وقت آتا ہے کہ پھر جواری جو ہے وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ اس شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے اندر، تمہارے مابین دشمنی اور بیر پیدا کر دے، اور اس سے بھی آگے وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور یہ کہ تمہیں روکے رکھے اللہ کی یاد سے اور نماز سے۔ یہ معاملہ بھی شراب کا تو بالکل واضح ہے، لیکن یہ کہ جوئے میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی دفعہ اس میں لگ جائے تو پھر یہ کہ وہاں سے نکلنا مشکل ہوتا ہے۔ جیسے تاش کا معاملہ ہے یا اور شطرنج ہے، یہ کھیل ایسے ہیں کہ جن کے اندر لگ کر پھر انسان جو ہے ان چیزوں سے غافل ہو جاتا ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو اب باز آتے ہو یا نہیں؟ یہ انداز جو ہے یہ بڑا سخت ہے۔ اس میں پس منظر میں کیا ہے کہ تمہیں سب سے پہلی بات جو کہی گئی تھی یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، تو تمہیں سمجھ لینا چاہیے تھا، اسی وقت بات آ جانا چاہیے تھا۔ جو رخ تھا اللہ تعالیٰ کی جو مصلحت تھی، شریعت کا جو رخ تھا وہ تو واضح ہو گیا تھا۔ خیر چلیے اس پر بھی تم نے نہیں مانا، پھر اگلا قدم ہم نے اٹھایا اور کہا کہ اگر شراب کے نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اس سے تو پھر اب پوری طریقے سے واضح ہو جانا چاہیے تھا کہ دین کی اہم ترین چیز جو ہے وہ نماز ہے، صلاۃ و عماد الدین، دین کا ستون ہے، اور یہ جو شے ہے وہ ہمیں نماز سے روک رہی ہے، تو تمہیں چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ بہرحال اب یہ کہ آخری بات ہماری طرف سے آ گئی ہے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو اب بھی باز آؤ گے کہ نہیں؟ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، وَاحْذَرُوا، اور بچتے رہو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور اگر تم پھر جاؤ گے، پیٹھ موڑ لو گے، ہماری اس حکم سے سرتابی کرو گے، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کہ ہمارے رسول پر تو ذمہ داری ہے صاف صاف پہنچا دینے کی۔ یہ حکم اللہ کا ہے، اللہ کا حکم پہنچانا رسول کے ذمہ تھا، رسول نے پہنچا دیا، اپنا کام کر دیا۔ اب معاملہ ہوگا اللہ کا اور تمہارا، اللہ تم سے نپٹے گا، تم سے حساب لے گا۔ یہ جو اب اگلی آیت آ رہی ہے یہ بھی قرآن مجید کے فلسفہ، حکمت اور دین کی بڑی گہری باتوں کے ضمن میں بہت بنیادی آیت ہے، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب شراب کے بارے میں اتنا سخت انداز آیا کہ یہ رجسن، گندے کام ہیں، عمل شیطان میں سے ہیں، باز آتے ہو کہ نہیں، تو بہت سے مسلمانوں کو تشویش ہو گئی کہ ہم جو شراب پیتے رہے، اتنا عرصے تک پیتے رہے، یہ گندگی تو ہماری ہڈیوں میں بیٹھ گئی ہوگی۔ آج کا کوئی شخص کہے گا کہ میرا شاید کوئی سیل بھی نہ ہو جسم کا کہ جس میں شراب کے اثرات نہ پہنچ گئے ہوں، تو میں کیسے پاک ہوں گا؟ کس طریقے سے یہ چیز جو ہے اب یہ گندگی میرے جسم میں سے دھلے گی؟ تو یہ تشویش جو ہے اس کو رفع کرنے کے لیے، جیسے تحویل قبلہ کے وقت تشویش ہو گئی تھی کہ 16 مہینے جو ہم نے نمازیں پڑھی، اگر اصل قبلہ تھا کعبہ اور ہم نمازیں پڑھتے رہے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، تو وہ نمازیں تو ضائع ہو گئی، اور نماز ہی تو ایمان ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، نہیں اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ ایسے ہی یہاں ان کی دلجوئی کے لیے فرمایا لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا، ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، کوئی گناہ نہیں ہے اس میں جو کچھ پہلے کھا پی چکے۔ کسی شے کی حرمت کے قطعی حکم کے آنے سے پہلے جو کچھ کھایا پیا گیا، جبکہ اس کی حرمت کا اعلان نہیں ہوا تھا، تو اس کا کوئی گناہ ان پر نہیں رہے گا، یہ کوئی ان کی ہڈیوں میں بیٹھ جانے والی شے نہیں ہے۔ یہ مورل لا ہے، یہ فزیکل لا نہیں ہے۔ فزیکل لا میں تو ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کے اثرات جو ہیں وہ دائمی ہو جاتے ہیں، مورل لا میں تو یہ ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ ہو، کوہ احد جتنے گناہ ہوں، صدق دل سے توبہ کی جائے، سب صاف ہو جائیں گے۔
التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے حقیقی معنی میں توبہ کرنے والا بالکل ایسے ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا، وہ تو نامہ اعمال جو ہے بالکل دھل جاتا ہے۔ لہذا اس تشویش کو اپنے قریب مت آنے دو۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، اب جو آ رہا ہے حصہ، اذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین، جب تک کہ وہ تقوی کی روش اختیار کیے رکھیں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، پھر اور تقوی میں بڑھے اور ایمان لائیں، پھر اور تقوی میں بڑھے اور درجہ احسان پہ فائز ہو جائیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ محسنوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ تین درجے ہیں اصل میں۔ ایک درجہ اسلام ہے، اللہ کو مان لیا، رسول کو مان لیا اور اس کے احکام پر چل رہے ہیں۔ ایک اس سے اوپر کا درجہ ہے ایمان، کہ وہ یقین کے درجے میں قلب میں وہ ایمان اتر گیا ہو اب، اور جب یہ ایمان قلب کے اندر اتر گیا ہے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، تو اب انہی اعمال میں، نماز پہلے بھی پڑھ رہا تھا، اب نماز کی اور شان ہوگی، اس کی بھی اور کیفیت ہوگی، اس کی زندگی کے اندر ایک نیا رنگ آ جائے گا، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ اس سے بھی آگے جا کر جب یہ ایمان اتنا گہرا ہو جائے کہ بالکل جیسے آنکھوں سے کوئی شخص کسی چیز کو دیکھ رہا ہو تو یقین ہوتا ہے، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، جب یہ کیفیت ہو جائے کہ تم اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے لیے جہاد کرو، عمل کرو، بھاگ دوڑ کرو، اللہ کا تقوی اتنا ہو جائے کہ جیسے کہ تم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، تو یہ درجہ احسان ہے۔ حدیث جبرائیل کے جس کو کہا گیا ام السنہ، جیسے سورہ فاتحہ ام القرآن، اساس القرآن، ایسے حدیث جبرائیل ہے ام السنہ، اور ام السنہ میں یہ ساری بات آئی ہے کہ حضرت جبرائیل انسانی شکل میں حضور کی خدمت میں آئے، صحابہ کا مجمع تھا، وہاں انہوں نے سوال کیے، اخبرنی عن الاسلام، مجھے بتائیے اسلام کیا ہے۔ اسلام میں بھی ایمان تو ہے نا، قانونی ایمان، زبانی ایمان تو ہے، لیکن اس کے ساتھ اعمال علیحدہ گنے گئے۔ اس سے اوپر جب ایمان دل میں اتر گیا، اب یہ ایمان کی وہ جو شکل ہے، اس میں اب عمل کو علیحدہ ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اس مرحلے پر آ کر لازماً عمل درست ہو جائیں گے، جبکہ ایمان دل میں اتر چکا ہے اور دل میں یقین بن کر جاگزی ہو گیا ہے، اور پھر اور گہرا چلا گیا۔ یوں سمجھیے کہ جتنا جتنا درخت اوپر جا رہا ہے، جڑ نیچے جا رہی ہے نا، جڑ اور ایمان کی گہری ہوئی، اسلام سے ایمان بن گیا، اور گہری ہوئی، اب یہ تیسری منزل احسان کی اس پر فائز ہو گئی۔ تو جب پوچھا گیا کہ اخبرنی عن الاحسان، اے نبی مجھے بتائیے احسان کیا ہے، تو آپ نے جواب دیا، اور یہ جواب تین روایتوں میں تین مختلف الفاظ میں ہے۔ ان تعمل للہ کانک تراہ، ان تخشى اللہ کانک تراہ، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یہ تینوں میں ہے۔ اللہ کی بندگی، اللہ کی پرستش، اللہ کے لیے بھاگ دوڑ، اللہ کے لیے عمل، اللہ کے لیے جہاد، یہ انسان ایسی کیفیت سے سرشار ہو کر کر رہا ہو گویا کہ اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ تو جب اللہ سامنے ہوگا تو کیسے کچھ ہمارے جذبات عبدیت ہوں گے، کیسی کیسی ہماری قلب کی کیفیات ہوں گی۔ اس دنیا میں بھی یہ کیفیت حاصل ہو سکتی ہے، لیکن یہ اگر بہت کم لوگوں کو حاصل ہو تو اس سے ایک نچلا درجہ بھی ہے احسان کا، کہ کم سے کم یہ بات ہر وقت مستحضر رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ تو یہ تین درجے ہیں جو یہاں آئے، کہ ایک بیس لائن ہے لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ بیس لائن ہے، جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا۔ اصل میں ایک کتاب مولانا مودودی صاحب کی ہے، تحریک اسلامی کی اخلاقی بنیادیں، اور بڑی اچھی کتاب ہے، اسلام، ایمان، احسان، لیکن ساتھ ہی تقوی، چار الفاظ انہوں نے لیے ہیں اور چار مراتب قرار دیے ہیں۔ اس میں سے تشریحات تو ساری ٹھیک ہیں، لیکن میں ترتیب کے اعتبار سے اس آیت کی روح سے میرے نزدیک اس میں ایک اصلاح کی ضرورت ہے۔ تقوی کوئی مقام نہیں ہے، تقوی وہ اسپرٹ ہے، ڈرائیونگ اسپرٹ، جو دھکا دیتی رہے گی اور اوپر اٹھائے گی۔ چنانچہ تقوی کی یہاں کی تکرار ہو رہی ہے کہ بیس لائن سے تقوی نے اوپر آپ کو کیا، اب آپ اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، آپ کے ایمان اور عمل صالح میں اور رنگ پیدا ہو گیا۔ ثم اتقوا، پھر تقوی اور بڑھا، تقوی نے آپ کو اور اوپر اٹھایا۔ ثم اتقوا وآمنوا، پھر اب وہ ایمان یقین والا ایمان حاصل ہو گیا۔ اب یہاں عمل صالح کے علیحدہ ذکر کی ضرورت ہی نہیں، جب دل میں ایمان اتر گیا تو حضور نے فرمایا کہ الا ان فی الجسد مضغۃ
اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، تو اس کے حوالے سے اب پورا کا پورا جسم ٹھیک ہو جائے گا۔ ثم اتقوا، پھر تقویٰ اور ہے تو اس کے نتیجے میں وَأَحْسَنُوا، درجہ احسان پر فائز ہو جائے انسان۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم واللہ یحب المحسنین، اللہ اپنے ایسے محسن بندوں کو، درجہ احسان تک پہنچ جانے والے بندوں کو، جیسا کہ اس سے پہلے آیا تھا عمو وسمو، عمو وسمو، ایک غلط راستہ ہے کہ اندھے ہو گئے بہرے ہو گئے، اللہ نے پھر ڈھیل دی اور اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، اللہ نے اور ڈھیل دی اور اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، ایک وہ ہے، اور ایک راستہ یہ ہے، اسلام ہے، ایمان ہے، احسان ہے، اور تقویٰ جو ہے اس میں درجہ بدرجہ انسان کو ترقی دلاتا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، جو کہ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں آئی تھی آیت کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو تو تم شکار نہیں کر سکتے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے، وہ آزماتا ہے، سخت ترین امتحان لیتا ہے۔ فرض کیجئے کہ ایک قافلہ جا رہا ہے بیچارے حاجیوں کا، اور انہوں نے احرام باندھا ہوا ہے، کوئی شے نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن اب جو ہے ہرن صاحب جو ہے اٹکیلیاں کرتے ہوئے قریب آ رہے ہیں، اور وہ پکڑ نہیں سکتے، قتل نہیں کر سکتے، احرام میں ہیں، بھوک بھی ہے، لیکن یہ کہ چاہے تو ذرا سا نیزہ مارے تو ہرن کو پکڑ کو جو ہے وہ شکار کر لیں، یا ویسے ہی بھاگ کر پکڑ لیں، لیکن یہ کہ اس کی اب ان کو اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا کرتا تھا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، لیبلونکم اللہ، لازماً اللہ تمہیں آزمائے گا، بشیء من الصید، شکار کے ذریعے سے، تنالہ ایدیکم ورماحکم، جن کو کہ پا لیں گے آسانی سے تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے، لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، تاکہ اللہ دیکھ لے کہ کون ہے وہ لوگ کہ جو غیب میں ہوتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، کہ موقع ہے، بھوک بھی ہے، ہرن بھی بالکل پاس ہے، بالکل قابو میں ہے، جیسے چاہیں شکار کر لیں، لیکن ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اس لیے کہ احرام باندھا ہوا ہے۔ تو جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ اپنی بھوک کو برداشت کرے گا، اللہ کے حکم کو نہیں توڑے گا۔ فمن اہتدی بعد ذلک، اب کسی سے غلطی ہو گئی، تجاوز کر بیٹھا، بھوک کا غلبہ زیادہ تھا، فلہ عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ البتہ یہ کہ آگے چل کر اس کے لیے ایک کفارہ بھی بتا دیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، دیکھو اہل ایمان، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو کسی شکار کو قتل مت کرو۔ ومن قتلہ منکم، تو جو کوئی تم میں سے انہیں قتل کر بیٹھے، شکار کر بیٹھے، جان سے مار بیٹھے، متعمدن، جان بوجھ کر، فجزاء مثل ما قتل من النعم، تو پھر اس کا کفارہ ہوگا ویسا ہی ایک حیوان، ویسا ہی ایک چوپایا اللہ کی راہ میں صدقہ کیا جائے، اور وہ اس کا گویا کہ کفارہ بنا دیا جائے۔ کیسا ہے کہ اگر آپ نے ہرن مارا ہے تو پھر بکری یا بھیڑ، نیل گائے اگر مار لی ہے تو پھر گائے، اسی طریقے سے جس قسم کا، جس سائز کا اور جس اسٹیچر کا آپ نے وہ حیوان جو ہے شکار کیا، اسی کا اسے برابر کا چوپایا دینا ہوگا۔ فجزاء مثل ما قتل من النعم یحکم بہ ذوی عدل منکم، دو آدمی تمہارے جو ہوں معتبر، وہ چاہیے کہ وہ اس کی گواہی دے کہ ہاں یہ جانور جو اس نے شکار کیا ہے یہ اس کے برابر ہو جائے گا۔ ہدیم بالغ الکعبہ، اور یہ ہدی ہوگی اب یہ جانور، کعبے تک اس کا پہنچنا ہے، کعبے کی نظر ہوگا یہ، او کفارۃ، یا پھر اس کا ایک کفارہ اور بھی ہے، طعام و مساکین، کچھ مساکین کو کھانا کھلانا، صدقہ فطر کے حساب سے ہے یہ جو فقہا نے لکھا ہے، او عدل ذالک صیامن، یا اتنے ہی روزے رکھنا۔ وہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جانور جو تھا، بکری تھی، ہرن تھا، کتنے آدمی اس کو کھا سکتے تھے، اتنے آدمیوں کو کھانا کھلاؤ، یا پھر اتنے دن کے جو ہے وہ عدل ذالک صیامن روزے رکھو، لیذوق وبال امرہ، تاکہ وہ اپنے کیے کا کی سزا جو ہے وہ پالے۔ عفا اللہ عما سلف، اللہ معاف کر چکا ہے جو کچھ کے پہلے ہو چکا۔ ومن عادا، لیکن جو پھر ابھی دوبارہ کرے گا، اعادہ کرے گا، فینتقم اللہ منہ، تو اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا۔ واللہ عزیز الانتقام، اور یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے، انتقام لینے والا، بدلہ لینے والا۔ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم، البتہ یہ کہ اگر کشتیوں کے ذریعے سے، جہازوں کے ذریعے سے حاجی لوگ آ رہے ہوں تو ان کے لیے چھوٹ ہے، وہ احرام کی حالت میں بھی جو مچھلی ہے اس کا شکار کر سکتے ہیں۔ احل لکم صید البحر، سمندر کا، دریا کا جو شکار ہے وہ تمہارے لیے حلال کیا گیا، وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، اور اس کا جو دریا کا کھانا ہے وہ تمہارے لیے بہت اچھا
جو ہے فائدے کی چیز ہے اور سب مسافروں کے لیے۔ اور آج آپ کو معلوم ہے کہ یہ سی فوڈ جو ہے یہ دنیا میں کس قدر یعنی اب معروف بھی ہے، محبوب بھی ہے، مقبول بھی ہے، اور بہت سی برائیوں سے اور بیماریوں سے بچانے والا بھی ہے۔ سی فوڈ یہ تو اب ایک بڑا سمجھیے کہ پوری دنیا کے اندر غذا کا ایک نیا خزانہ ہے کہ جو سامنے آیا لوگوں کے۔ تو فرمایا وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ، سیارہ اس کا جو طعام ہے جو سمندر کے اندر اللہ نے پیدا کیا ہوا ہے، مچھلیاں ہیں یا اور کوئی اسی طریقے کی اللہ نے تمہارے لیے کھانے کی چیزیں پیدا کی ہیں۔ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا، لیکن خشکی پر شکار کرنا تمہارے لیے جب تک کہ تم احرام میں ہو حرام کر دیا گیا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو جس کی طرف کہ تمہیں لازماً جمع کر دیا جائے گا، لے جائے جاؤ گے گھیراؤ کر کے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ تعالیٰ نے کعبے کو جو بیت الحرام ہے، بزرگی والا گھر ہے، اسے لوگوں کے قیام کا باعث بنا دیا ہے۔ والشہر الحرام، اور شہر حرمت والا شہر بھی اللہ تعالیٰ نے معین کیا ہے۔ والہدیہ، اور قربانی کے جانور ان کا بھی ذکر ہو چکا ہے اس سورت کے شروع میں۔ والقلائد، اور وہ جانور جن کے گلوں میں پٹے ڈال دیے گئے ہوں نشانی کے طور پر کہ یہ کعبے کے لیے ہدی کے جانور ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کی توثیق ہو رہی ہے۔ یعنی یہ کوئی تمہاری جاہلیت کی روایات نہیں ہے، یہ چیزیں جو ہیں کعبے کی حرمت اور عظمت، اسی طریقے سے شہر حرام، اسی طریقے سے ہدی کے جانور، اور وہ کہ جن کے گلوں میں پٹے پڑے ہوئے ہوں ہدی کے جانور ہونے کے اعتبار سے۔ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ اس لیے کہ تم اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو آسمانوں اور زمین کی ہر شے کا علم حاصل ہے۔ أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اس کے مقابلے میں 4 چیزیں آئیں گی جو ان کے ہاں حرام ہو گئی تھی، ان کو پھر کہا جا رہا کہ اس کے لیے کوئی سند نہیں ہے کتاب میں موجود، وہ بعد میں آئیں گی۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب، جان لو کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ وان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم بھی ہے، یعنی اس کی تو دونوں شانیں ہیں۔ اب تم دیکھو کہ تم اپنے آپ کو کس شان کے ساتھ متعلق کر رہے ہو، کس کا مستحق بنا رہے ہو، اس کی عقوبت کا یا اس کی رحمت اور مغفرت کا۔ ما علی الرسول الا البلاغ، ہمارے رسول پر سوائے پہنچا دینے کی کوئی ذمہ داری نہیں، باقی ساری ذمہ داری اب تمہاری ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ کہ تم چھپاتے ہو۔ قل لا یستوی الخبیث والطیب، اے نبی کہہ دیجئے ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے۔ ولو اعجبک کثرت الخبیث، چاہے ناپاک شے کی کثرت جو ہے وہ تمہاری آنکھوں کو اچھی لگے۔ آدمی تو چاہتا ہے بہتات ہونی چاہیے بس ہر چیز کی، ناجائز حرام سے آیا ہوا مال ہو جمع ہو گیا ہے اچھا لگے گا آپ کو، ہے خبیث ہو۔ تو خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے، چاہے کثرت جو ہے خبیث کی وہ جو آنکھوں کو چکا چوند تو کرتی ہے، نظر کو خیرہ کرتی ہے، چمک تہذیب حاضر کی۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو اے ہوش مندو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اہل ایمان ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ وہ اگر تم پر کھول دی جائیں، واضح کر دی جائیں تو تمہیں اچھی نہیں لگیں گی، تمہیں بری لگیں گی۔ بعض چیزوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے خود خاموشی اختیار کی ہوتی ہے، خام خواہ سوال کر کر کے اور اس کو اپنے اوپر جو ہے ذمہ داری کو بڑھا لینا، یہ بھی ایک جو خاص قسم کی مذہبی ذہنیت ہوتی ہے، کھودنے کریدنے کی اور بال کا کھال اتارنے کی، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ چنانچہ حج کے بارے میں جب آیت نازل ہوئی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یہ سورہ آل عمران میں ہم پڑھ آئے ہیں۔ تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے کہ حضور کیا ہر سال فرض ہے؟ حضور نے سوال سن لیا لیکن سنا انسنا کر دیا، دوسری طرف رخ کر لیا۔ اب وہ ادھر تشریف لے آئے، حضور کیا ہر سال فرض ہے؟ حضور نے پھر جو ہے مجھ سے اغماض برتا، پھر آپ نے رخ موڑ لیا، تیسری مرتبہ پھر آپ ناراض ہوئے کہ دیکھو اگر میں ہاں کہہ دوں تو قیامت تک کے لیے ہر سال حج فرض ہو جائے گا۔ جس چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے اجمال رکھا ہے اس میں تمہاری اس میں بہتری ہے، جو شخص ہر سال کر سکتا ہو کرے، لیکن یہ کہ فرضیت جو ہے اس کے ساتھ ہر سال کی قید اللہ نے نہیں لگائی۔ تم سوال کر کے اپنے لیے تنگی پیدا کر لو، جیسے وہ گائے کے بارے میں کیسا رنگ ہو اور کیا اس کی عمر ہو اور کیسی گائے ہو، یہ ساری چیزیں اسی طرح کی ہیں۔ لیکن یہ کہ ان تسألوا عنہا حین ینزل القرآن تبد لکم، اگر تم سوال کرو گے جبکہ ابھی قرآن کا نزول جاری ہے تو وہ ظاہر کر دی جائے گی۔
اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت اس کے اوپر پردے ڈالے ہوئے ہیں. وہ سمجھتا ہے کہ اس میں تمہارے لیے تنگی ہو جائے گی، بوجھ زیادہ ہو جائے گا، لیکن اگر سوال کرو گے تو پھر وہ ظاہر کر دی جائے گی. عفا اللہ عنہا، اللہ تعالیٰ نے اس میں درگزر سے کام لیا ہے، تو پر نرمی کی ہے. یہ کسی نسیان کی وجہ سے نہیں ہے، بھول کی وجہ سے نہیں ہے، غلطی کی وجہ سے نہیں ہے، معاذ اللہ. واللہ غفور رحیم، غفور حلیم، اللہ غفور ہے اور حلم والا ہے. قد سألها قوم من قبلکم ثم اصبحوا بها کافرین، تم سے پہلے کی قوم یہ اہل کتاب جو ہے اسی قسم کے سوال کرتے رہے اور پھر یہ کہ وہ اس کے انکار کرنے والے بن گئے. اب یہاں وہ چار چیزیں بھی آ رہی ہیں کہ جو ان کے ہاں بہت زیادہ مقدس ہو گئی تھی. ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام. وہاں کیا تھا؟ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد. یہ چار چیزیں ان کی توثیق ہو گئی کہ یہ تو واقعتاً اللہ کی شریعت کے اجزاء ہیں، ان کا احترام اور ان کی حرمت کو ملحوظ رکھنا لازم ہے. یہ چار چیزیں یہ تمہارے جاہلیت کے دور کے جو مشرکانہ اوہام ہیں ان کی یادگاریں ہیں، اس کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی سند نہیں ہے. ان چیزوں کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں، لیکن میں یہاں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں کہ جو حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر صحیح بخاری میں جو ان الفاظ کی آئی ہے وہ مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے اپنے حواشی میں نقل کی ہے. بحیرہ جس جانور کا دودھ بتوں کے نام کر دیتے تھے کوئی اپنے کام میں نہ لاتا تھا. صائبہ جو جانور بتوں کے نام پر ہمارے زمانے کے سانڈ کی طرح چھوڑ دیا جاتا تھا. وسیلہ جو اونٹنی مسلسل مادہ بچہ جنے درمیان میں نر بچہ پیدا نہ ہو اسے بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے. حامی نر اونٹ جو ایک خاص عدد سے جفتی کر چکا ہو اسے بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے. تو ان کو چھوڑ دیتے تھے کہ اب یہ کسی کوئی ان کو ہاتھ نہ لگائے، کوئی ان سے استفادہ نہ کرے، نہ ان کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، نہ ان سے کوئی خدمت لی جا سکتی ہے، یہ محترم ہو گئے. تو اس کے لیے فرمایا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب. بلکہ یہ تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ افتراء کرتے رہے ہیں، جھوٹ گھڑتے رہے ہیں، اللہ کے ذمے یہ باتیں لگاتے رہے ہیں. واکثرهم لا یعقلون، ان کی اکثریت جو ہے وہ عقل سے عاری ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل فرمائی اور آؤ اللہ کے رسول کی طرف. بمصطفیٰ برسا خیش را کے دی ہم اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیست. قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے وہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے. ان کی روایت یہی ہے، ان کی رسومات یہی تھیں، وہ کوئی جاہل تھوڑا ہی تھے. آج تمہیں عقل آئی ہے، تم نے دین سمجھا ہے، یہ ہمارے بزرگ جو ہیں یہ اتنے عرصے سے یہ کام کرتے چلے آ رہے ہیں. یہی باتیں آج بھی آپ سنتے ہیں. کسی رسم کو آپ کہیں کہ بھائی کوئی سند نہیں ہے اس کی دین میں، نہ کہیں صحابہ کے یہاں اس کا وجود تھا، لیکن یہ کہ کوئی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، خواہ ان کے آباء و اجداد جو ہیں ایسے رہے ہوں کہ نہ انہیں کوئی علم حاصل ہوا ہو نہ ہی وہ ہدایت پر ہوں. جیسے تم مخلوق ہو اللہ کی، وہ بھی مخلوق تھے. جیسے تم غلط کام کر سکتے ہو اور غلط آراء قائم کر سکتے ہو ویسے وہ بھی غلط کار ہو سکتے تھے. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، یہ بھی بہت اہم آیت ہے اور اس کے ساتھ ایک واقعہ موجود ہے. لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر ذمہ داری ہے صرف اپنی جان کی، اپنی ذات کی. لا یضرکم من ضل، جو گمراہ ہو جائے کوئی اور وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اذا اہتدیتم جبکہ تم ہدایت پر ہو. الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے اور وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے. اس آیت کا ایک غلط مفہوم جو ہے وہ دور صحابہ ہی میں سے بعض لوگوں نے نکال لیا کہ دعوت اور تبلیغ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ہر ایک پر ذمہ داری اپنی ہے. کوئی کیا کرتا ہے اس سے مجھے کیا بحث. دیکھو قرآن میں لکھا ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، مجھے اپنا عمل درست رکھنا ہے. باقی کوئی اور غلط کام کرتا ہے میں خام خواہ اسے روکوں ٹوکوں، ناراضی مول لوں، نہیں عن المنکر امر بالمعروف، اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت کے اوپر ہوگے، صحیح راستے پر ہوگے تو کوئی کتنا ہی گمراہ ہو جائے اس کا تمہیں کوئی نقصان نہیں. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر خطبہ دیا باقاعدہ کہ لوگوں میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اس آیت کا مطلب غلط سمجھ رہے ہو.
مطلب تو یہ ہے کہ تمہاری ساری تبلیغ اور کوشش امر بالمعروف نہی عن المنکر کے باوجود کوئی شخص گمراہ رہتا ہے تو اس کا تم پر کوئی وبال نہیں. یہ بار بار ہم پڑھ چکے ہیں. لا تسألوا عن اصحاب الجحیم، اے نبی آپ سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی جہنمیوں کے بارے میں کہ یہ کیسے ہو گیا ہے محمد کہ ہم نے آپ کو بھیجا اور پھر بھی یہ قوم جو ہے جہنم میں چلی گئی. لیکن جہاں تک دعوت، تبلیغ، نصیحت، نہی عن المنکر، امر بالمعروف، یہ فرائض میں سے ہے. یہ فرض ساقط نہیں ہوتا اس آیت کی روح سے، بلکہ تمہاری ساری کوشش کے باوجود اب کوئی شخص ہے، والد ہے، بچہ فرض کیجئے اس کا کہیں آوارہ ہو گیا ہے، اپنی امکانی حد تک کوشش کیے جا رہا ہے، نہیں بچہ راستے پر آ رہا، تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کے ہاں اگر اس نے پوری کوشش کی ہے، جدوجہد کی ہے، کوئی کوتاہی نہیں چھوڑی ہے اس میں، تو اب اس کا وبال اس پر تو نہیں آئے گا. لیکن اپنا فرض ادا کرنا لازم ہے. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. تو تم سب کو لوٹ کر جانا ہے اللہ ہی کی طرف اور پھر وہ تمہیں جتلا دے گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے. یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوی عدل منکم. اہل ایمان تمہارے مابین شہادت کا نصاب، جبکہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو دو معتبر اشخاص کا ہونا چاہیے. جو وصیت کر رہا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ وصیت 1/3 سے زیادہ میں نہیں ہو سکتی، لیکن کسی کی زیادہ بڑی جائیداد ہے تو 1/3 کی بات بھی تو بڑی ہو سکتی ہے. تو وصیت کے وقت 2 گواہ ضرور بنا لو کہ یہ وصیت کی گئی. او آخران من غیرکم، اور وہ جو گواہ ہے وہ تمہارے لوگوں میں سے ہونے چاہیے، خاندان میں سے، اس آبادی میں سے، قبیلے میں سے، جو معروف ہو، جانتے ہو. او آخران من غیرکم، لیکن ایک شکل ہو سکتی ہے ان انتم ضربتم فی الارض، اگر تم زمین میں سفر پر نکلے ہوئے ہو اور وہاں موت کی، فاصابتکم مصیبت الموت، وہاں سفر کی حالت میں تم پر موت کا یہ واقعہ جو ہے یہ واقع ہو جاتا ہے، یہ مصیبت موت واقع ہو جاتی ہے. اس صورت میں او آخران من غیرکم، تو 2 گواہ ہو سکتے ہیں، وہ تمہارے غیر بھی ہو سکتے ہیں، کسی غیر قوم کے، غیر قبیلے کے. لیکن یہ کہ بہرحال جب عام حالات میں اپنے گھر میں، اپنی بستی میں، اپنے خاندان ہی میں رہتے ہوئے جبکہ کوئی شخص انتقال کر رہا ہے تو اسے وصیت میں گواہ اپنے لوگوں میں سے، رشتہ داروں میں سے، قرابت داروں میں سے 2 معتبر آدمیوں کو بنانا چاہیے. تحبسونہما من بعد الصلاۃ، اب اس کے بعد جب یہ کہ اس کا انتقال ہو گیا تو اب یہ کہ وصیت کا مسئلہ آئے گا. لوگ پوچھیں گے کیا واقعی یہ وصیت جو ہے اس شخص کی ہے؟ تو اب ان دونوں کو روکو، کھڑا کرو، من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد. مسجد ہے، نماز پڑھی ہے، اب وہ دونوں کھڑے ہو جائیں. فیقسمان باللہ، پھر انہیں چاہیے کہ اللہ کی قسم کھائیں. ان ارتبتم، اگر تمہیں کوئی ان کے بارے میں شک ہو کہ کہیں یہ وصیت کو بدل نہ دیں، کہیں ان سے غلطی نہ ہو جائے، تو ان سے قسم کھلوا لو. حلف کی بنیاد پر وہ اپنا جو ہے وہ وہاں پر شہادت دیں گے. اور پھر انہیں کہنا چاہیے لا نشتری بہ ثمنا، ہم اس کی کوئی قیمت وصول نہیں کریں گے، کوئی ناجائز فائدہ اس سے نہیں اٹھائیں گے. ولو کان ذا قربا، چاہے کوئی قرابت داری کا معاملہ ہو، کسی کے حق میں ہم کوئی ناانصافی نہیں کریں گے. ولا نکتم شہادت اللہ، اور نہیں ہم چھپائیں گے اللہ کی گواہی کو. اب گواہی جو ہے اتنی عظیم شے ہے کہ شہادت اللہ کہا گیا، اللہ کی گواہی، اللہ کی طرف سے امانت ہے. انا اذا لمن العاصمین، اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم یقیناً گناہ گار ہوں گے. فإن عثر على انہما استحقا اسما، پھر اگر یہ خبر ہو، یہ شک ہو، یہ اطلاع ملے کہ ان دونوں نے تو گناہ کمایا ہے، جھوٹ بولا ہے، حلفیہ بیان بھی غلط دیا ہے، وصیت میں ترمیم کی ہے، وصیت کو بدل دیا ہے، اس کے باوجود کہ نماز کے بعد حلف اٹھا کر یہ بات کر رہے ہیں. آخر انسان ہے، ہر معاشرے میں ہر طرح کا انسان ہر وقت موجود رہتا ہے. فآخران یقومان مقامہما، تو اب 2 اور لوگ کھڑے ہوں جو کہ ان کی جگہ پر اب کھڑے ہوں. من الذین استحق علیہم الاولیان، کہ جن کے حق کو تلف کیا ہے ان پہلوں نے.
وہ کھڑے ہوں گے اب کہ ہمارا حق یہ لوگ تلف کر رہے ہیں، وصیت کے اندر انہوں نے خیانت کی ہے۔ فیقسمان باللہ، اب وہ قسم کھائیں گے اللہ کی، لشہادتنا احق من شہادتہما، ہماری گواہی زیادہ حق ہے، برحق ہے، صحیح ہے، درست ہے ان کی گواہی سے، وما اعتدینا، اور ہم نے ہرگز کوئی زیادتی نہیں کی ہے، انا اذا لمن الظالمین، یقیناً اس صورت میں ہم ظالم ہوں گے۔ ذالک ادنا، یہ طریقہ کار قریب تر ہے اس سے، ان یاتوا بالشہادۃ علی وجہہا، کہ لوگ شہادت کو بالکل صحیح فیس ویلیو پر پیش کریں، کیونکہ انہیں یہ معلوم ہوگا کہ ہم نے جھوٹی قسم کھا بھی لی، تب بھی جو دوسرا فریق ہے وہ بھی اگر قسم اٹھا گیا تو ہماری وہ جھوٹی قسم جو ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گی، لہذا وہ پھر اس کی ہمت نہیں کریں گے۔ یہی معاملہ ہے کہ جو آئے گا، اگر کوئی کسی شخص کو اپنی بیوی کے اوپر شک ہے، شک کیا، اس نے دیکھا ہے بدکاری کرتے ہوئے، تو وہ اگر 4 مرتبہ قسم کھا کر کہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں میں نے دیکھا ہے اور اس نے یہ بدکاری کی ہے، تو وہ 4 گواہوں کے برابر ہو جائے گی ایک شخص کی گواہی۔ لیکن یہ کہ اس کا جواب بھی یہ ہے کہ بیوی بھی اگر 4 مرتبہ قسم کھا کر کہہ دے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، مجھ پر تہمت لگا رہا ہے، تو اس کی جو گواہی ہے وہ ساقط ہو جائے گی۔ تو یہ دونوں طرف سے اللہ تعالیٰ نے بیلنس کیا ہے کہ تاکہ یہ دونوں امکانات موجود رہیں۔ ذالک ادنی ان یاتوا بالشہادۃ علی وجہہا، یہ قریب تر ہے، اس سے مناسب تر ہے کہ لوگ گواہی جو ہے وہ صحیح شکل میں پیش کریں، اور یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم، کہ انہیں یہ خوف رہے کہ قسمیں جو ہیں لوٹا دی جائیں گی، الٹی کر دی جائیں گی ان کی قسموں کے بعد۔ واتقوا اللہ واسمعوا، اور ڈرتے رہو اور سنتے رہو اور سن رکھو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب یہ آخری 2 رکوع جو ہے سورہ مبارکہ کے، اس میں جو ایک نقشہ کھینچا گیا ہے وہ حضرت مسیح علیہ السلام اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک مخاطبہ اور مکالمہ قیامت کے دن کا، اور اس کے پس منظر میں یہ گویا کہ پوری ایک داستان ایک نئی شان سے سامنے آتی ہے۔ یوم یجمع اللہ الرسل، اس دن کا تصور کرو جس دن اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کرے گا۔ فیقول ماذا اجبتم، اور پوچھے گا آپ لوگوں کو کیا جواب ملا تھا، آپ کی قوموں نے کیا معاملہ کیا آپ کے ساتھ۔ قالوا لا علم لنا، وہ کہیں گے ہمیں کچھ معلوم نہیں، اللہ تعالیٰ کی جناب میں زبان کھولنے سے بچیں گے۔ انک انت علام الغیوب، اللہ تو سب کچھ جاننے والا ہے، غیبوں کا جاننے والا ہے، علام الغیوب ہے، تمام چھپی باتوں کا جاننے والا ہے، تیرے تجھ پر منکشف ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، اب خاص پیشی جو ہے وہ ہو رہی ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم کی۔ وہ دنیا میں پوجے گئے، اللہ کے بیٹے بنائے گئے، ثالث و ثلاثہ قرار دیے گئے، لہذا اب ان کو جو شرمندگی اٹھانی پڑے گی اللہ تعالیٰ کے سامنے، اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک، اور جب کہے گا اللہ تعالیٰ کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ ذرا میرے ان انعامات کو یاد کرو جو تم پر ہوئے، وعلی والدتک، اور تمہاری والدہ پر ہوئے، اذ ایدتک بروح القدس، جبکہ میں نے تمہیں مدد پہنچائی، تائید کی تمہاری روح القدس سے، جبرائیل کے ذریعے سے، تکلم الناس فی المہد وکہلا، تم نے گفتگو کی لوگوں کے ساتھ، پگھوڑے میں بھی، گود میں بھی، انفینسی میں بھی، اور کہلن، اور پوری طریقے سے جوان اور پورے طریقے سے ایک ایڈلٹ کی حیثیت سے بھی۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اب وہ الفاظ آگے آل عمران والے، اور یاد کرو ہماری اس احسان کو جب میں نے تمہیں سکھائی کتاب بھی اور حکمت بھی، یعنی تورات بھی اور انجیل بھی، درمیان کا واو یعنی کے معنی میں آئے گا، واو تفسیر۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، اور یاد کرو جب کہ تم بناتے تھے گارے سے پرندے کی ایک شکل میرے حکم سے، فَتَنفُخُ فِيهِ فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، پھر تم اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ ایک اڑتا ہوا پرندہ ہو جاتا تھا میرے حکم سے۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، اور تم اچھا کر دیتے تھے مادرزاد اندھے کو بھی اور کوڑھی کو بھی میرے حکم سے۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي، اور جب کہ تم مردے کو کھڑا کر دیتے تھے، چلنے والا بنا دیتے تھے، بِإِذْنِي، میرے حکم سے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور یاد کرو میرے اس احسان کو کہ میں نے بنی اسرائیل کے ہاتھ روک لیے تم سے، ان کے ہاتھ تم تک نہیں پہنچنے دیے۔ یہ وہی واقعہ ہو گیا کہ حضرت مسیح گرفتار نہیں ہوئے۔ حضرت مسیح کو عین اس وقت جب کہ وہ پولیس والے داخل ہوئے باغ میں، 4 فرشتے اترے ہیں اور لے کر آسمان پر چلے گئے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، میں نے ہاتھ روکے رکھے بنی اسرائیل کے تجھ سے۔ اِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، جب تم ان کے پاس آئے کھلے معجزوں کے ساتھ۔ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ، تو کہا ان لوگوں نے جنہوں نے ان میں سے کفر کیا، إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، نہیں ہے یہ تو بالکل کھلا یقیناً
ان ھذا الا نہیں ہے یہ مگر کھلا جادو۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور پھر ذرا یاد کرو میرے اس احسان کو کہ میں نے اشارہ کر دیا، دل میں ڈال دیا وحی کی حواریین کی طرف۔ یہ وحی خفی، حواریین کو ظاہر بات ہے وحی جلی جو ہے، وحی نبوت تو نہیں آ سکتی، لیکن جیسے کہ شہد کی مکھی کے لیے وحی کا لفظ آ گیا ہے، آسمانوں کو وحی کی اللہ تعالیٰ نے، تو یہ وحی خفی ہے۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور جب میں نے اشارہ کیا، الہام کر دیا حواریین کو، ان آمنوا بی وبرسولی، ایمان لاؤ مجھ پر بھی اور میرے رسول پر بھی۔ قالوا آمنا واشہد باننا مسلمون، اور انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور اے عیسیٰ آپ بھی گواہ رہیے کہ ہم اللہ کے فرما برداروں میں سے ہیں۔ اذ قال الحواریون، اور ذرا یاد کرو اس واقعے کو جب کہ حواریین نے یہ کہا، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، حل تستطیع ربک، کیا آپ کے رب کو یہ قدرت حاصل ہے، ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتر آئے۔ قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، تو عیسیٰ نے کہا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اگر تم ایمان رکھتے ہو، ایسی دعائیں نہیں کرنی چاہیے، ایسے مطالبے نہیں کرنے چاہیے۔ قالوا نرید ان ناکل منہا، انہوں نے کہا نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آسمان سے ایک خوان اترے اور اس میں ہمارے لیے غذا ہو اور ہم اس میں سے کھائیں۔ وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا، اور ہمارے دل بالکل مطمئن ہو جائے۔ یعنی وہ ایسی بات ہو گئی جیسے حضرت ابراہیم نے کہا تھا ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اس طرح کا کوئی مشاہدہ وہ بھی مانگ رہے تھے۔ وَنَعْلَمَ، اور ہمیں یہ معلوم ہو جائے پوری طریقے سے، ان قد صدقتنا، کہ آپ نے جو باتیں بھی ہم سے کہی ہیں بالکل سچی ہیں، کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم ان تمام باتوں پر پورے گواہ بن جائیں، ہمیں وہ یقین کامل حاصل ہو جائے کہ پھر ہم آپ کی جانب سے جب تبلیغ کریں لوگوں کے اندر تو ہمارے اپنے دل میں کہیں کسی شک و شبے کا کوئی کانٹا چبھا ہوا باقی نہ رہ گیا ہو۔ قال عیسیٰ ابن مریم، تو اس پر حضرت عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ، اے ہمارے رب، اتار دے ہم پر ایک دسترخوان، ایک خوان بھرا ہوا آسمان سے، تکون لنا عیدن، وہ ہمارے لیے ایک عید بن جائے گا، جشن کی بات ہو جائے گی، آسمان سے خاص تیرے ہاں سے کھانا ہمارے لیے آئے، لأولنا وآخرنا، ہمارے پہلوں کے لیے بھی پچھلوں کے لیے بھی، وآیۃ منک، اور ایک نشانی بن جائے گی تیری جانب سے، وارزقنا، اور ہمیں رزق عطا فرما، وانت خیر الرازقین، اور یقیناً تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ قال اللہ نے جواباً ارشاد فرمایا، انی منزلها علیکم، ٹھیک میں نازل کر دوں گا وہ تم پر، فمن یکفر بعد منکم، لیکن پھر اس کے بعد جو کوئی کفر کی روش اختیار کرے گا، فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، تو پھر اس کو میں وہ عذاب دوں گا جو تمام جہانوں میں کسی اور کو نہیں دوں گا۔ یعنی جب اس طرح کا خرق عادت کوئی چیز دکھا دی جائے، کھلا معجزہ، پھر رعایت نہیں ہوتی۔ چنانچہ قوموں کا معاملہ یہی تھا، قوم سمود نے مطالبہ کیا حضرت صالح علیہ السلام سے کہ ابھی اس چٹان میں سے ایک گابن جو اونٹنی برآمد ہو جانی چاہیے، وہ اونٹنی جو ہے برآمد ہو گئی، لیکن اب رعایت نہیں تھی۔ اب اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو اب کہہ دیا گیا چند دن ہے تم بس ہو گے، اب اس کے بعد ختم ہو جاؤ گے۔ اس لیے کہ اس قسم کی نشانیاں دکھانے کے بعد پھر وہ رعایت نہیں رہتی، مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بات بہت تفصیل سے آئے گی سورہ شعراء میں کہ اے نبی، یہ جو آپ سے نشانیاں مانگ رہے ہیں اور ہم نہیں دکھا رہے، یہ ان کی خیر خواہی میں، اگر جس قسم کی نشانی یہ مانگ رہے ہیں وہ ہم دکھا دیں گے تو ان کی مہلت ابھی ہمیں ختم کرنی ہوگی، پھر ان کو مزید رعایت نہیں دی جا سکے گی۔ اور اس قسم کے معجزے دیکھ کر پہلے بھی کوئی ایمان نہیں لایا، نہ یہ لائیں گے۔ اندر جو فساد ہے نیت کا، وہ کہاں انہیں ماننے دے گا۔ نہ قوم صالح نے مانا، حالانکہ ان کو اپنی نگاہوں کے سامنے انہوں نے ایسا معجزہ دیکھ لیا۔ حضرت عیسیٰ کے معجزوں کو یہودیوں نے نہیں مانا، جادو قرار دیا۔ تو معجزے سے ایمان تو کوئی لایا نہیں، سوائے وہ جادوگر جو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جن کا مقابلہ ہوا تھا۔ باقی یہ کہ عام قوم جو ہے، فرعون تو ایمان نہیں لایا، فرعون کے جو درباری ہیں وہ ایمان نہیں لائے۔ تو اس لیے یہ جو ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس قسم کی نشانی دکھا دی جائے تو یہ اصل میں پھر لوگوں کے لیے اس اعتبار سے ان کے خلاف جا پڑتی ہے کہ ابھی اللہ کچھ اور مہلت دیتا، کچھ اور ڈھیل دیتا، کچھ اور لوگ سمجھ لیتے، کچھ اور لوگوں کو ایمان کی توفیق مل جاتی اور وہ سلسلہ بند ہو جاتا۔ قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم، میں نازل تو کر دوں گا تم پر وہ،
لیکن پھر اس کے بعد جو کوئی بھی تم میں سے کوئی کفر کی روش اختیار کرے گا، ناشکری کرے گا، فإنی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احد من العالمین، تو پھر اس کو عذاب وہ دوں گا جو تمام جہانوں میں کسی اور کو نہیں دوں گا۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اب یہ آخری ڈراپ سین ہے اس کا اور بہت سخت ہے یہ، اور جب کہے گا اللہ تعالیٰ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو بھی الہ بنا لینا، معبود بنا لینا اللہ کے سوا، تم نے کہا تھا؟ قال سبحانک، حضرت عیسیٰ فرمائیں گے، عرض کریں گے اللہ تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرے لیے کیسے ممکن تھا کہ میں وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق حاصل نہیں۔ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے وہ بات کہی ہوتی تو پروردگار وہ تیرے علم میں ہوتی۔ تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو کچھ میرے جی میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، میں تو نہیں جانتا جو تیرے جی میں ہے۔ انک انت علام الغیوب، یقیناً تو تمام غیبوں کا جاننے والا ہے، حقیقت تیری نگاہ کے سامنے تو موجود ہے۔ ما قلت لہم، میں نے ہرگز ان سے کچھ نہیں کہا، الا ما امرتنی بہ، مگر وہی کچھ جس کا کہ تو نے مجھے حکم دیا تھا، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اور وہ یہی بات تھی کہ میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ پرستش کرو اور بندگی کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا رب ہے، مجھ بھی رب ہے۔ وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اور میں تو ان کے اوپر جب تک ان میں موجود تھا ان کا نگران تھا، ان کے اوپر میں ان کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ یہاں یہ خبردار ہونا نگرانی کرنے کے معنی میں ہے۔ وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے اٹھا لیا، اب یہاں بھی توفیتا موت کے معنی میں نہیں ہے، انی متوفی کا، وہ یاد رکھ لیجیے ساری بحث جو میں کل کر چکا ہوں۔ جب تو نے مجھے اٹھا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، تو اس کے بعد تو ظاہر ہے کہ تو ہی نگران تھا ان پر، وانت علی کل شیء شہید، اور یقیناً تو ہر چیز پر نگران ہے، ہر چیز پر گواہ ہے، ہر چیز سے باخبر ہے۔ ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، تجھے کل اختیار حاصل ہے، جس طرح چاہے عذاب دے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اے اللہ اگر تو انہیں بخش دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو تو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یہ بہترین انداز ہے، میں درخواست بھی ہے، معافی کی درخواست بھی ہے، وہ اپنی شفقت رافت نوع انسانی کے حق میں انبیاء کے اندر جو ہوتی ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کے بھی نہیں کہہ سکتے۔ مقام عبدیت یہی ہے، العبد عبد وان ترقى والرب رب وان تنزل، اختیار تیرا ہے۔ ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ تو اگر انہیں عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، تیری مخلوق ہیں۔ وان تغفر لہم، اور اگر تو معاف فرمانا چاہے تو تجھ سے تو کوئی بات پرس نہیں کر سکتا، کوئی جواب طلبی نہیں کر سکتا کہ تو نے کیسے معاف کر دیا۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تجھے ہر اختیار حاصل ہے، تو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ فرمائیں گے، اب جیسے میں نے ڈراپ سین کہا تھا، یہ پوری پیشی جو ہے اس کا آخری نقشہ کیا ہوگا، اللہ فرمائے گا یہ آج کا دن وہ ہے جس دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ پہنچائے گی۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، ان کا صدق ان کے حق میں مفید ہوگا۔ لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کے لیے باغات ہیں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا ابدا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ آخری مقام ہے، رضامندی باہمی، اللہ تم سے راضی، تم اللہ سے راضی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ذالک الفوز العظیم، اور یہی ہے بہت بڑی کامیابی۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، وما فیہن، اور جو بھی ان سب میں ہے اس کی بادشاہی، اس کا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں اللہ کے فضل و کرم سے سورہ انعام، سورہ مائدہ ختم ہوئی، نوٹ کر لیجئے سورہ نساء پر پہلی منزل ختم ہو گئی تھی، سورہ مائدہ پر مکی اور مدنی جو سورتوں کے گروپ سے ان کا پہلا گروپ ختم ہو گیا۔ ایک مکی سورت سورہ فاتحہ، اگرچہ حجم میں بہت چھوٹی، مانن بہت عظیم، پورے قرآن کے ہم وزن،
وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، یہ سورہ ہجر میں آیت پڑھیں گے اور اس کے بارے میں یہی رائے ہے مفسرین کی کہ یہ سورہ فاتحہ کے بارے میں۔ لیکن چار یہ عظیم ترین صورتیں جو ہیں جو مدنیات ہیں، بقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ، اور دو دو کے جوڑوں کی شکل میں، ان کا عمود کیا تھا؟ ایک تو شریعت آسمانی مکمل، نمبر دو اس میں اہل کتاب سے گفتگو، رد و قضا، ان پر الزام، انہیں دعوت، وہ سارا جو کچھ تھا، ان کی غلط باتوں پر تنقید، ان کی غلط عقائد کی نفی، ان کی تاریخ کے اندر جو جو اہم واقعات ہیں ان کا تذکرہ، پھر اس کے نتیجے میں ان کا معزول کیا جانا اس منصب سے جس پر وہ 2000 برس سے فائز تھے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فائز کیا جانا، یہ بھی آخری درجے میں اس گروپ میں یہ بات مکمل ہو گئی۔